السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. تھوڑا سا بریف سا ایک تعارف کرانا ہے اس ادارے کا جہاں پہ آپ ابھی ہیں، بروج انسٹیٹیوٹ. اس کا جو افتتاح ہوا تھا الحمد للہ وہ 2015 میں ہوا تھا. ہمارا مقصد جو ہے وہ کیا ہے جی، آگے چلیں. اوکے، ہمارا مقصد جو ہے اصل میں لوگوں کے دلوں کو اور ان کے ذہنوں کو قرآن سے روشن کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور اس کا جو طریقہ ہے جو ہم جس پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم عوام کو علماء سے کنیکٹ کریں. جو بڑے بڑے علماء ہیں، کبار علماء ہیں، جن کے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا ہے، ان سے کسی طرح ہم اپنا تعلق جوڑیں، ان سے ملاقات کریں، ان سے اپنا ایکسیس حاصل کریں. کیونکہ اکثر ہمیں بھی یہ شکایت رہتی ہے اور لوگوں کو بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ بھائی اگر ہم پڑھنا چاہتے بھی ہیں تو ہم کس سے پڑھیں، اگر ہم سوال کرنا چاہتے ہیں تو کس سے کریں. تو الحمدللہ یہ ان کوششوں میں سے ایک کوشش ہے کہ یہاں پہ ہم اسکالرس کو بلاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ مختلف پروگرامس ہیں، تھوڑا سا میں بریفلی بس آپ کو بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ ہم اپنے واپس اس ٹائم پہ چلیں گے. ایک ہمارا میجر پروگرام جو ہے وہ عالم عالمہ کورس کا ہے. یہ شام میں ہوتا ہے. اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ جو مدارس کی جو تعلیم ہے، جو پورا جو 5-6 سال کا کورس ہوتا ہے، اس کورس کو ہم نے تھوڑا سا کنڈینس کر کے، تھوڑا سا شارٹ کر کے، سمرائز کر کے جو ہے وہ ہم شام کے ٹائم جو ہے اس کی تعلیمات دیتے ہیں. یہاں پہ کلاسز بھی ہوتی ہیں اور یہ کلاسز آن لائن بھی ہوتی ہیں. یعنی جن لوگوں کے لیے یہاں پہ آنا مشکل ہو، دور ہوں یا گھریلو مصروفیات وغیرہ ہوں. جی، اس کے ٹائمنگز شام کے ہیں. شام 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک کے درمیان کلاسز ہوتی ہیں. کچھ جو پروگرامز ہیں جیسے سینئر ہوتے رہتے ہیں، آگے کے سالوں میں تھوڑا سا ٹائم بڑھتا رہتا ہے. ویسے جو انیشیل جو ہمارا پروگرام ہے پہلا سال کا، وہ ہے تاسیس کے نام سے. یہ بالکل بنیادی عربی، قرآن کا ترجمہ، احادیث اور عقیدہ عقائد کی باتیں ہیں. 2 گھنٹے ہوتے ہیں 7 سے 9. 1 گھنٹے کی ایک سبجیکٹ کی کلاس، دوسرے گھنٹے کی 2. منڈے سے لے کے تھرسڈے تک 4 دن ہوتے ہیں. اور ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اس کو ہم ویکینڈ سے بھی شروع کریں گے. تو ویکینڈ پہ 3-3 گھنٹے کے کر کے کچھ اس طرح کر کے تو وہ ارادہ ہے انشاءاللہ کہ یہاں پہ بھی کچھ اور لوگوں نے کہا ہوا کہ دوسرے اداروں میں، دوسری جگہوں پہ، تو وہاں پہ بھی ہے. لیکن آن لائن بھی ہوتا ہے. تو اگر کوئی یہاں پہ نہ آ سکیں یا ایسا ہوتا ہے اس وقت مصروف ہوں، بعد میں کلاس اٹینڈ کرنا چاہیں، تو وہ الحمدللہ ساری ریکارڈنگز وغیرہ سب اویلیبل ہوتا ہے. اور مشائخ وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو ان سے بھی اگر کوئی سوال جواب وغیرہ ہو تو اس کا سلسلہ بھی تعلق بھی رہتا ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے یہاں پہ سنڈے کو جو ہے وہ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی، جو اس وقت کے جو ہمارے ملک کے کبار علماء میں سے ایک ہیں، ان کی تفسیر کا پروگرام ہمارے یہاں پہ چلتا ہے. کافی لوگ جو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں وہ اس کو جوائن کرتے بھی ہیں الحمدللہ. تو عورتوں کا بھی ساتھ ہمارا ارینجمنٹ ہوتا ہے، تو آپ لوگ چاہیں تو پلیز اس میں بھی شرکت کریں. اس کی ٹائمنگ اتوار کی شام 5 بجے سے لے کے تقریباً 8-8:30 بجے تک جو ہے وہ عشاء تک وہ چلتا ہے. اس کے علاوہ مختلف ہمارے پروگرامز ہیں، جس طرح کے ورک شاپس ہیں. کچھ سنڈے مارننگز کو ہوتے ہیں، کچھ ایوننگ میں ہوتے ہیں، کچھ ہمارے آن لائن ویبینارز وغیرہ ہوتے ہیں. اور جو ہماری کلاسز ہیں اس میں کچھ ویکلی جو ہیں وہ بریف کلاسز بھی ہوتی ہیں. جیسے قرآن کی بھی کلاسز ہیں، ہفتے میں 2 دن، حدیث کی ہفتے میں 2 دن، عقیدے کی ہفتے میں 1 دن. یہ ساری ڈیٹیلز وغیرہ جو حضرات بھی یا خواتین انٹرسٹڈ ہوں، وہ ساری جو ہیں وہ فارمز وغیرہ یا اس کے بروشرز وغیرہ جو ہیں وہ ریسیپشن پہ اور رجسٹریشن ڈیسک پہ موجود ہیں. تو آپ چاہیں تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ہماری ویب سائٹ، فیس بک وغیرہ، اس پہ بھی اگر آپ ہم سے کنیکٹڈ رہیں تو اس پہ بھی ان ساری چیزوں کی اپڈیٹس چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے جی اکمل بھائی، اب اس کو پلیز واپس دوسری پریزنٹیشن آ دیں. ہم اس بات پہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس لائف میں ٹیسٹ تو آئیں گے، اور مختلف طرح کے، مختلف نوعیت کے، مختلف چیزوں سے متعلق ٹیسٹ آئیں گے. اور یہ نہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو یہ پہلے سے ساری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض، تمہیں جو بھی مصائب دنیا میں آتے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں الا فی کتاب من قبل، وہ سارے کے سارے پہلے سے لکھے ہوئے ہیں. تمہارے پاس ظاہر جو ہیں، یعنی تمہارے پاس سامنے تھوڑا ٹائم بعد آتے ہیں، جیسے تمہاری لائف پروگریس ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹائم کے ساتھ آتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ پہلے لکھا ہوا ہے. یہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو تمہیں پہنچنا ہے وہ تم تک پہنچے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. سارے لوگ بھی مل جائیں، تمام لوگ ایک جگہ پہ مل کے اس کو روکنے کی کوشش کر لیں، لیکن جو چیز تم تک پہنچنی ہے وہ تم تک پہنچے گی. اور جو چیز تم سے لی جانی ہے وہ تم سے لی جائے گی، چاہے تم کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لو. تو یہ ایک ایسی حقیقت، ایک ایسی آبجیکٹیو ریالٹی ہے جو ہمیں بار بار قرآن یاد دلاتا ہے، بار بار احادیث یاد دلاتی ہیں. مقصد کیا ہے کہ ہم انیشیلی اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ لائف جو ہے
یہ بغیر ٹیسٹس کے، بغیر مشکلات کے، بغیر آزمائشوں کے چل نہیں سکتی. انفارچونیٹلی ہم جو ہماری جو نوجوان نسل ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ان کو ہم اپنی لائف کا کیا امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ بچپن کیسا ہو، بچپن میں اچھی سی پیدائش ہو، اچھا کھانا ملے، وقت پہ پیمپر چینج ہو جائے، پھر ٹائم کے ساتھ اسکول میں داخل ہو جائیں، اسکول میں اچھے گریڈز آئیں، سب کی فرسٹ پوزیشنز آنی چاہیے، سب کے اے گریڈز آنے چاہیے، پھر تھوڑے بڑے ہوں، اچھے سے اسکول میں جائیں، پھر اچھے سے کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، بزنس کریں، شادی کریں، اینڈ اس طرح لائف سکون سے چلتی رہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا عام طور پہ. یہی توقعات ہیں لائف سے، یہی توقعات ہیں زندگی سے کہ سب کچھ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ سکون سے چلتا رہے، اور جہاں پہ مصیبت ہو وہاں پہ کوئی نہ کوئی انشورنس کمپنی جو ہے وہ ہمیں انشورڈ رکھے تاکہ ہماری پرابلمز جو ہیں وہ ہم آسانی سے فیس کر سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا. جتنی بھی کوشش کر لو، جتنی بھی پلاننگ کر لو، جتنی بھی اٹیمپٹس کر لو، دیر از آلویز سم تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو گو رانگ. اور ایک یہ قول غالباً علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے فیل ہونے سے، اپنی پلاننگ کے فیل ہونے سے. کہ ہم نے تو پوری پلاننگ کی تھی، پورے سال کا بجٹ بنایا ہوا تھا، پورے سال کا لے آؤٹ پلان، بلو پرنٹ بنایا ہوا تھا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن لائف میں پھر بھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. میں تو یہ عمل میں کسی اور وجہ سے کر رہا تھا، میں تو یونیورسٹی میں اس وجہ سے اپنے بچے کو بھیج رہا تھا کہ وہ جا کے اچھی سی ڈگری لے گا، پھر اچھی سی جاب کرے گا، اور یہ کس ڈائریکشن میں چلا گیا. اس شخص سے تو ہم اپنی بچی کی اس وجہ سے شادی کرا رہے تھے کہ ہمیں اس کے بارے میں یہ کچھ پتا تھا، یہ کچھ پتا تھا، لیکن یہاں تو پوری زندگی تبدیل ہو گئی. میں نے تو یہ بزنس اس لیے شروع کیا تھا کیونکہ اس کے بارے میں یہ ریسرچ تھی، اس کے بارے میں لوگوں نے یہ سجیشنز دی تھیں، یہ تھا، لیکن یہاں تو پوری مارکیٹ ہی چینج ہو گئی. تو یہ سب کچھ ایک ایسی ریالٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ یہ ہوگا. اور وہ شخص جو اس آبجیکٹو ریالٹی کو دیکھنا نہ چاہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویسے آپ کو پتہ ہے عام طور پہ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ وہ لوگ جن کے سینسری سسٹم صحیح طرح کام نہ کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ڈس آرڈرز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو آوازیں آتی ہیں جو کہ حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتی، ان کو چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو کہ حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتی. کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ ایسی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی سوچ جس کی کوئی حواسی حقیقت نہیں ہوتی، ان کو ہم کہتے ہیں ڈیلیوژنز. کہ ایک شخص ڈیلیوٹڈ ہوتا ہے کہ ایک چیز اس کے سامنے ہے پھر بھی وہ اس کو قبول نہیں کر پا رہا، اور اگر کچھ زیادہ وہ بڑھ جاتی ہیں تو وہ ہیلوسینیشنز کے اس میں کہلاتی ہیں، لیکن فی الحال اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جا رہے. لیکن اگر ایک حقیقت بار بار ایک ذات ہمیں سمجھا رہی ہے اور پھر بھی انسان کنٹینیوسلی کوشش کر رہا ہے کہ یہ چیز میری لائف میں نہ آئے، تو ایسے شخص کی یہ ڈیلیوژنز ہی کہلاتی ہیں، یہ اس کی ریالٹی نہیں ہے. ایسی صورتحال میں ہمارے پاس اب دو آپشنز ہیں. جب لائف میں ٹیسٹ آ رہے ہیں اب انسان کے پاس دو آپشنز ہیں. چاہے تو وہ ان مسائل میں، ان مصیبتوں میں اس روشنی کے ذریعے چلے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو ظلمات سے، ان کو تاریکیوں سے، ان کو اندھیروں سے، ان کو زندگی کی اس سچویشن سے جہاں پہ انسان کو لگتا ہے کہ اب تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اب تو کوئی حل ہی نہیں ہے، ان سچویشن سے بھی نکالتا ہے الی النور، روشنیوں کی طرف، امیدوں کی طرف. اور اس کے مقابلے میں دوسری فورس ہے شیطان کی. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے ولی ہے طاغوت. طاغوت کی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کی خدا کے سوا عبادت کی جائے، اور اس میں ایک اور ایڈیشن کیا ہوتا ہے؟ اور وہ اس عبادت سے راضی ہو. ہر وہ چیز، ہر وہ ذات جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی ہو. اس کی وجہ یہ کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی عبادت تو کی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ نصارہ جو ہیں، عیسائی جو ہیں، وہ عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ طاغوت بن گئے، کیونکہ وہ اس عبادت سے راضی نہیں ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ سورہ مائدہ کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ میرے اور میری ماں کی جو ہے وہ عبادت کرو؟
تو وہ کہیں بالکل اس وقت انکار کریں گے کہ نہیں، جب تک میں ان میں تھا تب تک میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. یہ ساری چیزیں بات کی ہیں. تو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے جو اولیاء ہیں وہ ہے طاغوت، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو روشنیوں سے، ان کو امیدوں سے نکال کے ان کو ظلمات کی طرف، ان کو ڈپریشن کی طرف، ان کو مایوسی کی طرف، ان کو اداسی کی طرف، ان کو انزائٹی کی طرف. جیسے ہی کوئی پرابلم آیا، کس چیز پہ فوکس کرنا ہے؟ اب کیا ہوگا، اس صورتحال میں کیا ہوگا، اس سچویشن میں کیا ہوگا. کوئی پرابلم آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا، اب کیا ہوگا. کوئی مثال کے طور پہ بیماری آ گئی، اب کیا ہوگا، فیوچر خراب ہو جائے گا، بچوں کا کیا ہوگا، فیملی کا کیا ہوگا. کہیں جاب کی کوشش کر رہے ہیں، اپلائی کیا ہوا ہے لیکن جاب نہیں مل رہی، اب کیا ہوگا، اس وجہ سے کیا ہوگا. یہ تو سارے میرے پرابلمس جنریٹ ہو گئے، ساری ڈیفیکلٹیز آ گئیں، جو ساری پلاننگ تھی وہ ساری پلاننگ خراب ہو گئی. اور یہ سارے کا سارا جو ہے سب کچھ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. وہ انسان کو پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کو مایوس کر دے، انسان کو ایک ایسی اسٹیٹ میں لے جائے جہاں پہ انسان کا جو دماغ ہے وہ اس چیز کو سوچنا ہی چھوڑ دے کہ راستہ باہر نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہو سکتا ہے. اب یہ انسان کے پاس چوائس ہے کہ انسان اس راستے کے تھرو اپنی گائیڈنس لینا چاہ رہا ہے یا دوسرے راستے کے تھرو اپنی گائیڈنس لینا چاہ رہا ہے. مصائب کی ایک بنیادی تعریف جو اسکالرز نے کچھ بیان کی ہے، مصیبت اسے کہتے ہیں، اگر ہم نیوٹرل سینس میں کہیں، کیونکہ ایک لغوی تعریف جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی نیوٹرل بھی ہوتی ہے، کہ ہر وہ چیز جو زمانے کے حوادث میں سے ہمیں پہنچتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو. لیکن اس کی اصطلاحی تعریف جیسے عام طور پہ جو استعمال کی جاتی ہے وہ نیگیٹو سینس میں ہی ہے. تو ہر وہ بری چیز، مکروہ کام یا سو کام یا شر کام جو انسان کو زندگی میں پہنچتا ہے، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، جو اس کی طبیعت جو ہے وہ چاہتی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ موت ہے، مثال کے طور پہ بیماری ہے، پریشانی ہے، یہ چیزیں انسان نہیں چاہتا، لیکن وہ جب پہنچتی ہیں تو ان کو مصائب کہا جاتا ہے. اور ان کی تقسیم ڈفرینٹ اسکالرز نے ڈفرینٹ طریقے سے کی ہے. تو ایک تقسیم انہوں نے اس طرح کی ہوئی ہے کہ کچھ مصائب ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں اور دوسری مخلوقات کو ایک ساتھ ملتے ہیں. جب وہ مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ مخلوقات میں پھر فرق نہیں کرتی، انسان غیر انسان میں فرق نہیں کرتی. کون سی ایسی مصائب ہو سکتے ہیں؟ ارتھ کویک ہو سکتے ہیں، فلڈز ہو سکتے ہیں، جہاں پہ پھر انسان اور غیر انسان میں فرق نہیں ہوتا، بلکہ وہ مصیبت مخلوقات پہ تماماً نازل ہوتی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ عامت الانسان، عامت الناس پہ، لوگوں پہ تقریباً سب پہ آتے ہیں، جیسے کوئی پلیگز وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بیماریاں ہوتی ہیں تو جنرلی لوگوں میں آتی ہیں. اور پھر کچھ مصائب ایسے ہوتے ہیں جو خاص انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور انسان کو اس کی ذاتی طور پہ پہنچتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیوں آتے ہیں یہ مسائل، کیوں آتی ہیں یہ مشکلات، کیوں آتے ہیں ٹیسٹ. ایک تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع سے کہا ہوا ہے کہ یہ لائف جو ہے اس میں ٹیسٹس تو ہوں گے، لیکن ایک شخص جب اپنی زندگی میں اینالائز کرے کہ میری زندگی میں، میری لائف میں مشکلات کیوں آ رہی ہیں، تو اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہیں جو قرآن میں اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پہ اپنی احادیث مبارکہ میں بیان کی ہیں. مثال کے طور پہ کچھ مشکلات اس وجہ سے آتی ہیں جو انسان کی اپنی ہی نافرمانی جو اس کا سبب بنتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس، اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. پھر کہا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، ما اصابکم من مصیبت، کوئی بھی جو چیز آنے والی ہے وہ صرف اور صرف تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. انسان کو وہی مل رہا ہوتا ہے جو انسان اس زندگی میں عمل کر رہا ہوتا ہے. ایک اور قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی ہر لغزش پہ، ہر خطا پہ نہیں پکڑتا. اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرنا شروع کر دے جہاں پہ انسان سے مسٹیک ہو، وہاں پہ انسان کو اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دے، تو آیت کہتی ہے کہ زمین پہ کوئی ایک بھی نہ چلتا پھر. کیونکہ کون سا ایسا وہ شخص ہے، کون سا ایسا وہ انسان ہے جو چلتے پھرتے کسی نہ کسی طرح کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر رہا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کی کمی کوتاہی نہ کر رہا ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ کے اور دوسرے لوگوں کے کسی نہ کسی طرح کے حقوق کو پامال نہ کر رہا ہو. اور کبھی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ہمیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، جن کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. بلکہ کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ سلف کا قول ہے، وہ بعد والوں کو کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں کو اتنا چھوٹا اب جاننے لگے ہو جن کو ہم اپنے ٹائم میں بہت بڑا جانتے تھے. مثال کے طور پہ یہاں پہ آنے کے لیے راستے میں کتنے سگنل توڑے ہوں گے،
کتنی بار فضول کا ہارن بجایا ہوگا جس کا کوئی مقصد نہ ہوگا. آگے سامنے والی گاڑی ہے ٹھیک ہے رکی ہوئی ہے, ہارن بجانے سے گاڑی تو نہیں چل جاتی, ٹریفک میں رش میں جگہ تو نہیں بن جاتی اچانک سے, لیکن پھر بھی ہارن بجاتے ہیں. پارکنگ کرتے وقت کتنے لوگوں نے خیال رکھا ہوتا ہے کہ میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں 5-5 10-10 سیکنڈ کی, لیکن ان کی وجہ سے کسی انسان کی زندگی چینج ہو سکتی ہے. آتے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا کرو, سلام پھیلاؤ. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم سلام کو ریزروڈ کر کے رکھتے ہیں. ہم صرف ان کو سلام کرنا چاہتے ہیں جن کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں بھائی میں ایگزسٹ کرتا ہوں, مجھے آپ سے محبت ہے یا مجھے آپ سے کوئی کام ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, تھوڑا پانی پی رہے تھے بچ گیا پھینک دیا یا ویسے ہی چھوڑ دیا, کھانا کھا رہے تھے ضائع کر دیا. کتنی ہی چیزیں ہیں جو ڈیلی بیسس پہ ہم چلتے چلتے کتنے ہی گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں, نظروں کے, اپنے جسم سے, اپنی زبان سے. غیبت ہمارے یہاں پہ ایسے چلتی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کسی بھی 2 لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں 5 سے 10 منٹ کے اندر ہم 50 بار دوسرے لوگوں کی غیبت کر لیتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, بلکہ الٹا ہم اپنے گناہوں کو جسٹیفائی بھی کرنے لگتے ہیں. کیا جسٹیفیکیشن, کہ ہاں میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں, وہ میرے سامنے آ جائے میں اس کو سامنے بھی کہہ دوں گا, لیکن ہم پھر بھی کرتے رہتے ہیں. تو بہت سارے جو مسائل آتے ہیں زندگی میں, پرابلمز آتی ہیں, اس میں اس کا ریزن انسان کے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں, اپنے ہی ایکشنز ہیں, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کو پھر اس کا کچھ صلہ دیتے ہیں. دوسری ایک چیز, یہ پرابلمز, قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ابتلا کا, ٹیسٹس کا. کسی بھی چیز کی, جیسے مثال کے طور پہ کسی بھی آرگنائزیشن میں اگر آپ کو جانا ہو یا کسی بھی کمپنی کو جوائن کرنا ہو تو وہ شروع میں کیا کرتے ہیں, کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہو شروع میں کیا کریں گے, ٹیسٹ لیں گے. کیوں ایسے ہی فری میں نہیں کہتے تھے آ جائیں بھائی آ جائیں, ہمارے پاس بہت اچھی فیسلٹیز ہے, اب آ کے فری میں انجوائے کریں, کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ پہلے ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ کتنا پانی میں ہو, ہمارے پاس جو اچھائی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے تم کتنا لائق ہو. اگر آپ خود ایک امپلائر ہیں تو کسی کو ہائر کرتے وقت آپ اس کو چیک کرتے ہیں بھائی یہ شخص کیسا ہے. کسی سے رشتے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو پہلے اس شخص کو چیک کرتے ہیں کہ بھائی یہ شخص ہے کیسا. کوئی بھی اچھائی دینے سے پہلے ہم لوگوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں. سونا ہوتا ہے گولڈ مثال کے طور پہ 24 کیرٹ, 22 کیرٹ, 18 کیرٹ, ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کی پیورٹی, خالص کتنا ہے. جب گولڈ کو مائن سے نکالا جاتا ہے تو وہ کیا اسی خالص فارم میں نکلتا ہے؟ پھر اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں, مختلف چیزیں ساتھ ہوتی ہیں, پتھر بھی ہوتے ہیں, مختلف میٹل ساتھ ہوتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں, نکالا, پھر اس کے پروسیس میں کیا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو گولڈ کو الگ کرتا ہے؟ اس کو پگھالتے ہیں, اس کو جلاتے ہیں, اور جتنا جلاتے ہیں جتنا زیادہ پروسیس جب زیادہ ہوتا ہے تب امپیورٹی زیادہ نکلتی ہے. اسی طرح یہ جو تیل ہوتا ہے اس میں بھی یہی بات ہے, جتنا زیادہ پروسیس ہوگا اتنا زیادہ فرنشڈ گڈ نکلے گا, اور جتنا اچھا فائنل پروڈکٹ ہوگا اتنی اس کی ویلیو زیادہ ہوگی. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم ایمان لائے اور تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہاری لائف میں اب کوئی ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا. مطلب بس صرف ایمان صرف تمہارا یہی تھا کہ بس کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اینڈ دیٹس اٹ, اور یہ لو جنت کی ٹکٹ اور پہنچ جاؤ جنت میں. ایسے بس ایک وہ دروازہ بنا ہوا ہے اس سے گزر جائیں اور بس کہانی ختم, بیڑا پار, ایسا سمجھ لیا تم لوگوں نے؟ اللہ تعالیٰ اس کو چیلنج کریں, کیوں ایسا سمجھ لیا؟ کیوں یہ سوچ ہی تمہارے ذہن میں, یہ تمہارے سسٹم میں یہ بات ہی کیسے آ گئی کہ تم نے بس ایمان لے آئے اور بس کہانی ختم ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کی سنت تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں, اور صرف عام شخص کو ہی نہیں, اپنے انبیاء کو بھی ٹیسٹ کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے, اور ابھی تک تو تمہیں وہ چیزیں بھی نہیں آئیں جو کہ پیچھے لوگوں کو آئی تھیں. پیچھے انبیاء کو ٹیسٹ آتے تھے تو وہ اور جو ان کے ساتھ لوگ ہوتے تھے وہ پکار اٹھتے تھے کہ اللہ آپ کی مدد کب آئے گی. اللہ آپ کی مدد کون پکار رہا ہے؟ ایک عام بندہ نہیں,
نبی پکار رہے ہیں اس وقت کے، رسول پکارے کہ اللہ تعالیٰ اب کب آئے گی آپ کی ہیلپ. اور ان کے ٹیسٹ کس طرح کے ہوتے تھے؟ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، کس ٹیسٹ کیا ہوتے تھے ان کے؟ کیا ان کی لائف میں کس طرح کی پرابلمز آتی تھی، کس طرح کے مشاکل آتے تھے؟ کیا ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ جب وہ ایمان لاتے تھے تو کس طرح کی مخالفت تو ہمیں بھی ہوتی ہے. داڑھی رکھنے کی کوشش کریں لوگ مذاق اڑائیں گے، کپڑے تھوڑے سے چینج کرنے کی کوشش کریں لوگ مذاق اڑائیں گے، حجاب کرنے. ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، مختلف طریقوں سے قتل کیا جاتا تھا، جس میں سے ایک طریقہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آرے سے کاٹ دیا جاتا تھا. اور کاٹا بھی کس طرح جاتا تھا کہ اس چیز کو صرف 2 منٹ کے لیے اگر سوچیں بھی نا، صرف 2 منٹ چلیں چھوڑیں، 5 سیکنڈ کے لیے بھی سوچیں، ایک ایسی سچویشن جہاں پہ ایک شخص ہمارے سامنے کھڑا ہو اور وہ ہماری لائف کو تھریٹن کر رہا ہو. کس بیسس پہ؟ کیونکہ ہم ایمان لائیں، اور اس وقت اس کی صرف ایک ڈیمانڈ ہو، اپنا ایمان چھوڑ دو. اس وقت ہمارے پاس یہ ٹیسٹ آتے ہیں. کیا ٹیسٹ آتے ہیں؟ ایک پروڈکٹ بیچنا ہے آپ نے، 10 روپے کا پروفٹ ہو سکتا ہے اور 100 روپے کا پروفٹ ہو سکتا ہے. فرق کیا ہے؟ 100 روپے کا پروفٹ کمانا ہے، تھوڑا سا ایمان بیچنا پڑے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ چلتا ہے استغفر اللہ، ایمان بیچ دیا چھوٹے سے چھوٹے فائدے کے لیے. آگے ہم انشاءاللہ کریں گے کہ کچھ ہمارے ٹیسٹ آتے ہیں جو کلیکٹیو امت کے طور پہ ہمیں آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں عام جنرلی ہر کسی کا ایک کنسرن ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو عمراء ہیں، وہ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں، اور ہم ان کو بیٹھ کے 10,000 چیزیں کہتے رہتے ہیں. لیکن وہی چیز اگر ہم اپنے اوپر ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں کہ یار میں اپنی لائف میں کتنی جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا ایمان بیچ دیتا ہوں، کہاں کہاں چھوٹی سی بات ہوگی، کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہونا، کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہونا، لیکن ہم بیچ دیتے ہیں. ویسے تو ہم پردے کا بھی خیال کریں گے، لیکن جب شادی کا ایونٹ آئے گا تب کیا کریں گے؟ یہاں چلتا ہے، شادی بار بار تھوڑی ہوتی ہے. پردہ کرنا ہے اس رشتہ دار سے چلتا ہے، جاب کرنی ہے تھوڑا بہت سود چلتا ہے. میں تو نہیں کر رہا نا، کوئی اور کر رہا ہے، میں تو صرف ریکارڈ کر رہا ہوں. تھوڑا بہت جھوٹ چلتا ہے، تھوڑی بہت موویز چلتی ہیں، تھوڑا بہت گناہ چلتا ہے. اور ہر کسی نے اپنا تھوڑا تھوڑا بہت کر کے ایکسیپشنز نکالی ہوئی ہیں. جو شروع میں ہم نے ایک بات کی تھی، جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں جہاں جہاں میں چینجز کرنے کی کوشش کروں گا وہاں وہاں مجھے اس سسٹم کا سینس نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ تم پر ٹیسٹ آئیں گے، اور یہ ٹیسٹ، ان ٹیسٹ کو کیا سمجھ رہے ہیں ہم کہ یہ کوئی ٹیسٹ ہے؟ ان کے کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں، جہاں پہ ایک شخص کلمہ پڑھ رہا ہے اور اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی لائف تھریٹن ہو رہی ہے، اس کی زندگی تھریٹن ہو رہی ہے. اچھے سے اچھا سیل فون کتنے کا ہوگا ابھی ایٹ دا مومنٹ؟ اچھے سے اچھا سیل فون کتنے کا ہوگا جی؟ 1,00,000 کا کر لیں. امیجن کریں آپ کی جیب میں وہ 1,00,000 والا فون ہے اور آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور آ جاتے ہیں کہ بھائی دے دیں، کیا کریں گے؟ دے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ لائف امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا امپورٹنٹ ہے؟ ایمان امپورٹنٹ ہے. ہم لائف کو جو ٹیسٹ آتے ہیں ان کو ہم پرابلمز بناتے ہیں کہ ہاں یہ امپورٹنٹ ہے، اور ایمان کو جو تھریٹس آتے ہیں، ایمان کو جو پرابلمز آتی ہیں، ہاں چلتا ہے. اللہ تعالیٰ جو مصائب دیتے ہیں انسانوں کو، خاص کر مسلمانوں کو، اس میں ایک مقصد ہوتا ہے مومن اور منافق میں فرق کرنا. یہ وہ جو لٹمس ٹیسٹ کہلاتا ہے نا، فرق کرنا، تمیز کرنا، بیان کر دینا کہ کیا چیز کہاں پہ ہے، کون سی چیز کہاں پہ ہے، کون کتنا پانی میں. مثال کے طور پر جیسے قرآن میں آتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ایز اے بزنس ٹرانزیکشن، کہ جب فائدہ ہو رہا ہے تب تو صحیح ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، جب خیر پہنچتی ہے، اطمأن بھی، اس سے تو بہت اطمینان ہوتا ہے، سکون ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اچھا رکھا ہے. لیکن جہاں پہ ان اصابتہ فتنۃ،
تو کیا ہوتا ہے؟ انقلب علی وجہ، اس کا چہرہ ہی بدل جاتا ہے، اس کی لائف ہی چینج ہو جاتی ہے، اس کی سچویشن ہی چینج ہو جاتی ہے، اس کا انالیسس، پرسیپشن سب چینج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ، ایسا شخص جو ہے وہ اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی خراب کرتا ہے۔ اور اسی میں ایک ایگزامپل آتی ہے سیرت سے، غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ آبجیکٹو ریالٹی میں پرابلم سیم ہے، دشمن سامنے ہے، سب دیکھ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے ہماری سچویشن کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں دو سیپریٹ گروپس کا انالیسس کر کے بتاتے ہیں کہ ان دونوں کی لائف میں اس وقت کیا چل رہا تھا۔ ایک گروپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اذ یقول المنافقون، اس وقت منافق والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا، یہ سب دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، پرابلم سامنے ہے، یہ جھوٹ ہے، کہاں ہے ہماری مدد؟ کہاں ہے؟ اتنے سارے دشمن آ گئے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس سنبھالنے کو کچھ نہیں ہے، کس طرح سنبھالیں ہم، کس طرح اپنے آپ کا دفاع کریں؟ ہل گئے، پرابلم سیم ہے۔ لیکن اس کے کمپیریزن میں مومنین کا کیا ریاکشن تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون، اللہ تعالیٰ نے اس وقت مومنین کا ٹیسٹ کیا، اور ٹیسٹ بھی کوئی چھوٹا چھوٹا نہیں، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، بہت سخت قسم کا ٹیسٹ کیا۔ لیکن اس ٹیسٹ نے مومنین کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا۔ انہوں نے بھی کہا وعدہ کیا تھا جھوٹا، یہ کہہ رہے ہیں یہ وعدہ ہے، لیکن اس وعدے نے ان کو کس چیز میں انکریز کیا؟ ان کو ایمان میں انکریز کیا۔ آبجیکٹو ریالٹی سیم ہے، دونوں کے سامنے ٹیسٹ آ رہا ہے، لیکن ایک اس کو ڈفرینٹ طریقے سے سوچ رہا ہے کہ یار اس سے تو زندگی خراب ہو رہی ہے، ہم تو اسلام میں کس لیے آئے تھے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، اس کی نریشن میں آتا ہے کہ منافقین نے اس وقت کیا تھا؟ انہوں نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہمیں کسریٰ اور ان کے جو ہے خزانے دلوائیں گے، اور یہاں پہ تو ہم واش روم نہیں جا پا رہے۔ یہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس طرح کی بات کی، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہمیں بڑے بڑے خواب دکھائے تھے کہ ہمیں یہ والی سلطنت ملے گی، یہ والے فائدے ملیں گے، یہ والے بینیفٹس ملیں گے، اور یہاں پہ تو ہم یہ کام بھی نہیں کر پا رہے جو ہم سکون سے کر سکیں۔ اور اس کے کمپیریزن میں مومنین اس چیز میں صرف اور صرف ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، کچھ لینگویجز میں، تقریباً ساری لینگویج میں کچھ ایسی کامن اشعار یا کچھ کامن ایڈیمز یا کیا کہتے ہیں کہاوتیں ہوتی ہیں جو بہت مشہور ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں پہ علامہ اقبال کی جو لب پہ آتی ہے دعا، بہت مشہور ہے، تقریباً سب کو آتی ہے۔ اس طرح عربز کی بھی کچھ چیزیں بہت مشہور تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسی کوئی چیز کہی، لیکن اس میں غلطی کر دی۔ لینگویج عرب ہی ہے، آپ کی مادری زبان عرب ہی ہے، اس چیز کو بولنے میں بھی، یاد کرنے میں بھی آپ سے غلطی ہو گئی۔ اب آپ امیجن کریں ایک شخص اگر اپنی مادری زبان بول رہا ہے اور وہ بولنے میں خطا کرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں عام طور پہ۔ لیکن اس چھوٹا سا ایونٹ ہے، لیکن اس ایونٹ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کیسے پرسیو کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں آپ کی بات اور اللہ کی بات سچ ہے۔ آپ عربی کی یہ ایک معمولی سی بات ہے، مشہور سی بات ہے جو بچے کو پتہ ہوتی ہے، لیکن آپ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں۔ لیکن جہاں قرآن کی بات آتی ہے، جہاں پہ اللہ کے کلام کی بات آتی ہے، حالانکہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود اس میں آپ سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ حدیبیہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں خود مٹاتا ہوں۔ لیکن جب قرآن ڈکٹیٹ کرواتے تھے تو صحابہ کو بولتے تھے یہاں پہ ایسے نہیں لکھو، یہاں پہ اس چیز کو یہاں لکھنا ہے، اس آیت کو اس کے بعد لکھنا ہے۔ ایونٹ سیم ہے، صرف دیکھنے کا نظریہ مختلف ہے، جس کی وجہ سے ذات پہ جو ہے اس کے اثرات بہت مختلف آ رہے ہیں۔ ٹیسٹ سیم ہے، سامنے دشمن ہے، لیکن دیکھنے کے نظریے کی وجہ سے اپنی کیفیت میں بہت فرق آ رہا ہے۔ ایک دشمن کو دیکھ کے اس کا ایمان بڑھ رہا ہے، اور ایک مصائب کو دیکھ کے، مشکلات کو دیکھ کے ایمان سے دور بھاگ رہا ہے۔ تو یہ مصیبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چیک کرے کہ میرا بندہ جو ہے
وہ اس سچویشن میں مجھے کیسے رسپونڈ کرتا ہے. کیونکہ جب خیر آتا ہے، جب اچھا سچویشن ہوتی ہے، اچھی سچویشن ہوتی ہے، تب کس کو مزہ نہیں آتا؟ تب کون انجوائے نہیں کرنا چاہتا؟ اصل تو ٹیسٹ تب ہوتا ہے جب ڈیفیکلٹی آئے، جب پرابلم آئے. ایک اور جو مقصد ہے مصائب کا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں. آپ ایک دن اپنا ایسا امیجن کریں جب سب کچھ سکون سے چل رہا ہو، سب کچھ سکون سے چل رہا ہو. صبح اٹھ کے سکون سے ناشتہ کیا، سکون سے کام پہ گئے، سب کچھ سکون سے ہوا، سکون سے گھر پہ آئے، سب خوش ہیں گھر پہ اور سو جاتے ہیں. اور 10 دن زندگی اسی طرح گزرتی ہے، اور 11ویں دن صبح جاتے ہوئے اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے لائف میں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہمارے ریئیکشن میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. اسٹوڈنٹس ہیں، سارا سال ہماری پڑھائی ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے سب چلتا ہے. جب ایگزامز آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جنرلی کیا ہوتا ہے یونیورسٹیز میں؟ ایک بہت میجر چینج آتا ہے. جب ایگزامز آتے ہیں مسجد میں جگہ کم پڑنے لگتی ہے. جب ایگزامز آتے ہیں سب کی موویز ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، سارے گانے سیل فون سے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں. جب پرابلمز آتی ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یاد کرو. کس کو یاد کرو؟ اس ذات کو یاد کرو. یہ جو تمہاری 10 دن سے پرسکون لائف جو چل رہی تھی نا، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. اس میں تم خود کچھ ایسی چیز نہیں کر رہے تھے جو تم سمجھتے ہو کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ میرا 11واں دن بھی اچھا ہونا چاہیے. مجھے 10 سال سے اگر کوئی مشکل نہیں آئی ہے تو 11واں سال بھی اچھا ہونا چاہیے. اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ صرف اس کی نعمت ہے، یہ صرف اس کا کرم ہے جو سب کچھ تمہارا سکون سے چل رہا ہے. لیکن جیسے اس کا ہے وہ دے سکتا ہے، اور جیسے اس کا ہے وہ لے سکتا ہے. تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے دونوں حالتوں میں اس کو صرف یاد کرنا ہے. اور اگر تم بہت زیادہ ملنے کی وجہ سے بھول گئے ہو، بہت زیادہ ملنے کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے نا بھول جاتے ہیں. اگر امپلائی کو، یا چلیں امپلائی یہاں کی بات ہو گئی پیچھے، اگر وائف کو مہینے کا جو خرچہ ہے وہ سکون سے پہلی تاریخ کو ہی ملتا رہتا ہے، اور بالکل جتنا مانگا تھا اتنا ہی ملتا رہتا ہے، تو سب سکون سے چلتا رہتا ہے. اور جس مہینے کم ملے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تھوڑا سا یاد آتا ہے کہ ہیلو یہ کیا ہوا. جس مہینے امپلائی کی سیلری کٹتی ہے اب اس کو یاد آتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا. اور تب پھر وہ اس کنیکشن کو واپس جوڑنا چاہتا ہے کہ ہسبینڈ جی محبت کم تو نہیں ہو گئی. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح لائف میں ٹیسٹ دیتے ہیں تاکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اس زندگی میں، اس روٹین لائف میں جو اچھی چل رہی تھی، انسان اللہ کو بھول گیا تھا، وہ ان ٹیسٹ کو ایز این اپرچونٹی لے اس کی طرف لوٹنے کی. جب مشکل آئے، جب پرابلم آئے تو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے. ویسے تو انسان کو اچھائی میں بھی یاد کرنا چاہیے، لیکن یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان جو ہے، یہ ورڈ انسان جو ہے یہ نسیان سے ریلیٹڈ ہے. بھول جاتا ہے انسان، بھول جاتا ہے انسان. دیکھیں سکون سے جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے. جب تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تب یاد آتی ہے کہ واقعی میں کتنی اچھی نعمت تھی. جب سکون سے لائف چل رہی ہوتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ یہ کتنا اچھا جسم تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. جب کسی طرح کی پرابلم آتی ہے تب انسان اینالائز کرتا ہے کہ یار واقعی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان جو ہے بہت غفلت میں ہے. ایک کیا؟ ایک صحت. اس سے پہلے کہ جب انسان بیمار ہو اس وقت تک صحت کی انسان کو ویلیو نہیں رہتی، سب سیٹ چل رہا ہے. جیسے ہی 102 کا بخار ہوتا ہے اور پلنگ سے بستر سے اٹھنے کی ہمت تک نہیں ہوتی، تب انسان سوچتا ہے کہ یار یہ ہمت کہاں سے آئے. جسم تو ویسا ہی ہے، وہی جسم ہے، کوئی ایک چیز باہر سے کمی نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ ساری جو اندر کی انرجی تھی وہ پتہ نہیں کہاں سے غائب ہو جاتی ہے.
اور اس وقت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ انسان یاد کرے کہ ان دنوں میں جب تم صحت مند تھے تب بھی یہ ان پروٹین شیکس کی وجہ سے، ان شیکس کی وجہ سے یا اچھی اچھی ڈائٹ کی وجہ سے، سبزیوں کھانے کی وجہ سے تم صحت مند نہیں تھے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا اذن تھا جس کی وجہ سے تم صحت مند زندگی گزار رہے تھے. یہ صرف اس کی نعمت تھی کہ اس نے تمہیں اس وقت، ٹیسٹ تو وہ بھی تھا، ٹیسٹ تو صحت بھی ٹیسٹ تھی، بیماری بھی ٹیسٹ ہے، بس اس کو دیکھنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، اس کو دیکھنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی میں اور یہ جو سمندر ہوتا ہے اس میں جو کچھ بھی فساد ظاہر ہوتا ہے، ایک تو وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے لعلہم یرجعون، کہ شاید کہ وہ پلٹیں، شاید کہ ان کو واپس یاد آ جائے کہ ان کا رب، ان کا حقیقی رب کون ہے. ان مصائب کا ایک اور مقصد یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے انسان کو پاک کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں، اب یہ وہ جو بات کی تھی نا پرسیپشن کی، یہ واقعی میں سوچ کی بات ہے. ہمیں عام طور پہ چلتے چلتے اگر پاؤں ٹکرا جائے کیا ہوتا ہے؟ اف، کبھی گالی نکل جاتی ہے، کبھی کچھ برا لفظ نکل جاتا ہے. ہوتا ہے ایسا، بالکل ہوتا ہے. لیکن اس وقت انسان اگر یہ سوچے کہ اس پاؤں کے لگنے سے میرے گناہ مجھ سے کم ہوئے. چھوٹا سا بچہ جا رہا ہوگا، اس کو چوٹ لگ جائے گی، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کو اٹھا کے پیار کریں گے، چوٹ کی مرہم پٹی کریں گے، اس کو یہ بتائیں گے کہ اس کے تھرو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہم سے. ہمیں خود یاد نہیں آتا کہ یہ جو چوٹ آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے صاف کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسلمان کو کوئی پرابلم، کوئی ڈسٹریس، کسی بھی طرح کی مشکل، کسی بھی طرح کا غم، کسی بھی طرح کی عذاب، تکلیف نہیں پہنچتی، حتیٰ یہ کہ اگر اس کو ایک کانٹا بھی چبھے، مگر کیا؟ مگر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو ہے اس کے گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے اس کے جسم سے جھڑ رہے ہوتے ہیں. اور اس کی مثال دی جیسے کہ وہ کس میں، ونٹرز میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں. اب جب انسان بیمار ہے، اب ہم اس سچویشن کو سوچیں جب ہمیں بیماری آتی ہے. آپ کا بچہ آتا ہے آپ کے پاس کہ ابو ٹیمپریچر ہو رہا ہے، بخار لگ رہا ہے، کیا پہلی سجیشن اس کو کیا ہوتی ہے؟ کیا کرو؟ کیا کرو؟ دوائی لو، پیراڈول لے لو، پونسٹان لے لو، یہ کر لو کرو. اور نہیں زیادہ ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں یا ریسٹ کر لو وغیرہ وغیرہ. ہمارے ذہن میں بھی اس وقت یہ سوچ نہیں آتی کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کر رہے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے گناہ کم کروا رہے ہیں، ختم کروا رہے ہیں. اور اگر یہ سوچ ہو، کچھ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بیماری دیں جو کنسسٹنٹ چلے لیکن اس کی وجہ سے میری ڈیلی لائف متاثر نہ ہو. کیوں؟ کہ پرابلم چلتا رہے گا، گناہ معاف ہوتے رہیں گے، اس پہ صبر کریں گے. بلکہ اس میں قصہ آتا ہے ایک صحابیہ کا، ان کو مرگی کہتے ہیں نا، مرگی، ایپیلیپٹک اٹیکس ہوتے تھے. تو وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتی ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیں. اور نبی نے اس وقت کیا سکھایا؟ نبی چاہتے تھے دعا کر سکتے تھے نا، کسی چیز نے روکا تو نہیں تھا، منع تو نہیں کیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے. لیکن آپ نے کیا سکھایا؟ کیا کہا ان کو؟ آپشن دیا، اگر تم چاہو تو میں دعا کر لیتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو تم صبر کرو اور اس صبر کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے. اب یہ ڈیل ہے، چاہو تو ابھی ابھی پرابلم ریزالو ہو سکتا ہے، ختم کہانی، نو ایشوز. لیکن اگر تم چاہو تو تم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت سمجھو. یہ دیکھنے کا طریقہ ہے، سوچنے کا طریقہ ہے، وہ پرسیپشن ہے.
اسی پرابلم کو، جو ابھی پرابلم لگ رہی ہے، اگر تم ایک نعمت کنسیڈر کر لو اور اس پہ صرف صبر کر لو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کیسی تھی کہ انہوں نے کیا آپٹ کیا کہ نہیں، کوئی وہ جنت کے لیے اور بہت ساری چیزیں جو میں کر سکتی ہوں، جنت کے لیے اور بہت سارے راستے ہیں جس پہ میں جا سکتی ہوں، نمازیں ایکسٹرا پڑھ لوں گی، اعتکاف ایکسٹرا کر لوں گی، روزے ایکسٹرا رکھ لوں گی، یہ کر لوں گی، وہ کر لوں گی، نہیں پرابلم ختم ہو جائے۔ نہیں، انہوں نے کیا کہا، ایک ایک اپرچونٹی جو ہے اس پہ بھی میں صبر کروں گی تاکہ میری جو وہ جنت کی اپرچونٹی مجھے مل رہی ہے، کیونکہ وعدہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ ایمان کی بات ہے کہ یہ شخص مجھے بیٹھ کے مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم صبر کرو تو تمہیں اس کے بدلے میں جنت مل سکتی ہے، بس صرف سوچ تمہیں چینج کرنی پڑے گی، تمہیں اپنا ایکسپیرینس چینج کرنا پڑے گا، تمہیں ڈیلی بیسس پہ یہ یاد نہیں کرنا پڑے گا کہ اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ تمہیں ڈیلی بیسس پہ یہ یاد کرنا پڑے گا اس سے میری جنت بڑھ رہی ہے، اس سے میری جنت بن رہی ہے، اس سے میری جنت بہتر ہو رہی ہے، اس سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اگر یہ کرنے کی ہمت ہے تو پھر جنت مل جائے گی، ورنہ دیکھیں آبجیکٹیو ریالٹی تو سیم رہے گی، بہت سارے پرابلمس ہیں جو آئیں گے ہی آئیں گے، ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا، ہاں کچھ میجرز لیے جا سکتے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے، لیکن اس میں جو ایک ہڈن اپرچونٹی ہے، جیسے ایک اور مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے پرابلمس دے کے کہ انسان کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی، لیکن چھوٹے سے بچے کو ویکسینیٹ کراتے ہیں یا نہیں کراتے؟ اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے یا نہیں ہو رہی ہوتی؟ اپنا بچہ ہے، اپنے بچے کو لے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، جب بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو کیا کرتا ہے بچہ؟ خوش خوش چلتا ہے، ہاں چلے مجھے ٹافی ملے گی وہاں پہ، پہلی بار کر لیتا ہے، دوسری بار سے بچے کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مجھے ان انکل کے پاس لے جا رہے ہیں جہاں پہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور گھر سے ہی وہ رونا شروع کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ پتہ ہے کہ یہ تکلیف دہ پروسیس تو ہے، لیکن اس میں اسی کے لیے فائدہ ہے۔ اب ہم اپنی پرائرٹیز کو دیکھیں، 2 بجے اگر رات کو ہم دعوت سے گھر پہ آ رہے ہیں، صبح 7 بجے بچے نے اسکول جانا ہے یا 8 بجے جانے کے لیے 7 بجے اٹھنا ہے، تو امی کیا کہتی ہیں کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں، آج سوتا رہے۔ پھر کیا کرتی ہیں امی؟ دعوت میں جانے سے پہلے بچے کو سلاتی ہیں تاکہ ہم رات کو اگر دیر سے بھی آئیں تو بچہ اسکول پہنچے ٹائم پہ، بیکاز اسکول از امپورٹنٹ۔ اور جو 5:30 بجے فجر ہو رہی تھی، وہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ہم رات کو دعوت میں گئے تھے نا، دعوت کا جواب دینا کیا ہے؟ فرض ہے نا، مسلمان جب دعوت دے تو دعوت کا جواب دینا فرض ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ولیمے کی دعوت ہے، اور وہ بھی ایسا ولیمہ نہیں ہوتا، لیکن اس دعوت کی وجہ سے ہم فجر مس کرا دیں گے، فجر پہ اٹھائیں گے، ہاں اٹھا لیں گے، بیٹا اٹھ جاؤ، بیٹا اٹھ جاؤ، بس نہیں بچہ سویا، تھکا ہوا ہے، بچہ تھکا ہوا ہے۔ اور اگر ویسے بھی انسان سوتا رہے تو نماز تو معاف، مطلب وہ اٹھ کے پڑھ لے گا نا، وہ بھی سارے دلائل ہیں۔ لیکن اسکول کے لیے کمپرومائز نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ جس چیز کی ہمارے لیے امپورٹنس ہوتی ہے، جو چیز ہمارے سسٹم کے حساب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کو ہم کروشل سمجھ کے اس کو جب ضرورت پڑتی ہے اس کو کریکٹ کرتے ہیں۔ جب گاڑی میں مثال کے طور پہ بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو کیا کریں گے؟ کچھ نہ کچھ کریکٹیو میجر لے کے گاڑی صحیح کروائیں گے، چاہے پورا دن لگ جائے، چاہے جاب سے آف لینا پڑے، چاہے اور دوسرے کام رک جائیں۔ اور جب ایمان میں کمی آ رہی ہو، پھر اگلا رمضان جب آئے گا تو رمضان میں انشاءاللہ آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا، یا جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی حج پہ جائیں گے تو سب کچھ معاف ہو کے سسٹم میٹر ریسیٹ کر کے واپس شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ امپورٹنس کی بات ہے، جس چیز کی ہمارے سسٹم میں امپورٹنس ہے اس کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں، لیکن جس چیز کی اللہ کے نزدیک امپورٹنس ہے، ہم ذرا اس کو چیک کریں۔
مجھے صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا, خلیفہ کے بیٹے نے ان کی بیٹی کے لیے رشتہ مانگا تھا. خلیفہ جو اصل میں نام میں تھوڑا سا کافی کمزور ہوں, جو کون سی بعد کے جو خلفاء میں سے, انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا. خلیفہ کا بیٹا, پاور بھی ہے, پیسہ بھی ہے, عزت بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن انہوں نے کیا کہا؟ منع کر دیا. اور اس کے کمپیریزن میں کس سے شادی کرائی؟ جی, اپنے شاگرد سے جا کے شادی کرا دی. وہ شاگرد کون سی جاب کرتے تھے؟ وہ تعلیم حاصل کرتے تھے. اور اس کی کتنے ان کو وہ گورنمنٹ سے فنڈنگ آتی تھی. لیکن کیوں کرائی؟ کیونکہ ان کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے جو پرائرٹی تھی کہ یہ اس محل میں جائے گی تو اس محل میں اس کو جو ہے وہ جنت مل جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آخرت میں رکھی ہے, اور یہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گی. لیکن اس کے کمپیریزن میں جب یہ اس شخص کے پاس جائے گی جو اللہ کا دین حاصل کرتا ہے, وہ شخص اس کو ٹریک پہ رکھے گا, وہ شخص اس کو یاد دلاتا رہے گا, وہ شخص اس کو ہمیشہ سمجھاتا رہے گا, وہ شخص اس کو فجر کے لیے اٹھائے گا, وہ شخص اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انکریج کرے گا. ایک صحابی کی بیٹی آتی ہیں اور ان سے کمپلین کرتی ہیں کہ میری ساری دوستوں کے پاس جو ہے وہ جویلری وغیرہ ہے, ان کے پاس کھلونے وغیرہ ہیں, اور میرے پاس نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ تم ویٹ کرو, میں جا کے لے کے آتا ہوں. نہیں, میں آن لائن آرڈر کر دیتا ہوں, میں کریڈٹ کارڈ اپنا یوز کر کے اگلے منتھ کی سیلری سے. نہیں, انہوں نے کیا کہا؟ اپنی دوستوں کو جا کے کہہ دو کہ میرے ابو یہ سب کچھ میرے لیے آخرت میں سیو کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ میں ابھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کے آخرت میں ان کو یوٹیلائز نہ کر سکوں. وہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے اس کو گزار لوں, لیکن وہ آخرت جو ہے یہاں پہ تو پرابلم لگے گی. عسیٰ ان تکرہوا شیئا, یہاں پہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا, یہاں پہ تمہیں بہت ڈیفیکلٹ لگے گا, یہاں پہ تم چاہو گے کہ یہ ختم ہو جائے, لیکن کیا ہے؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اتنا بڑا لاس کیوں ہو گیا, کیوں میری لائف میں ایک شخص جس سے مجھے محبت تھی وہ میری لائف میں میرے ساتھ نہیں ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے لے لیا. لیکن پرسیپشن کیا ہونا چاہیے کہ اس میں خیر تھی. کوئی چلا جاتا ہے, ہم اس کے بارے میں بہت افسوس کرتے ہیں نا, ہے نیچرل سی بات ہے. لیکن ایک بات بتائیں, جو چلا گیا ہے مسلمانوں سے, ہمارا کیا بلیف ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ کدھر؟ جنت میں جا رہے ہیں نا. اور ٹھیک ہے, وہ ایکچوئل جنت میں جانا بعد میں ہے, لیکن قبر کے بارے میں بھی آتا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر بھی جو ہے یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو کسی نہ کسی صورت حال میں اگر اس نے جنت میں جانا ہے تو قبر میں وہ خوش ہوگا یا اداس ہوگا؟ یہ ایک بات میں نے ایک مسجد میں ایک امام سے سنی تھی, اور یہ بات میرے ذہن سے نکلتی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ وہ جہاں گئے ہیں وہ وہاں اتنا خوش ہیں جتنا ہم زندگی میں ان کو کبھی خوش نہیں کر سکتے تھے. چاہے وہ میرا بیٹا ہو, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے وہ بھائی ہو, چاہے بہن ہو, چاہے والدین ہو, وہ زندگی میں کبھی بھی اتنے خوش نہیں ہو سکتے تھے جتنا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس خوش ہیں انشاءاللہ. تو کس طرح میں یہ چاہ سکتا ہوں کہ وہ واپس آ جائیں؟ کیوں میں چاہتا ہوں کہ وہ واپس آ جائیں؟ کیوں میں چاہتا ہوں کہ وہ نہ گئے ہوتے؟ یہ انسان تب ہی چاہ سکتا ہے جب یا تو اس کا ایمان کمزور ہو, یا اس کو کنفرمیشن ہو کہ یار کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ سے ملاقات کی محبت ہو, اللہ کو اس سے ملنے کی محبت ہوتی ہے, اور جس کو اللہ سے ملنے کی خوشی نہ ہو, اللہ کو اس سے ملنے کی خوشی نہیں ہوتی. تو جب میری زندگی ایسی گزر رہی ہوگی کہ ہر سٹیج پہ, ہر پرابلم پہ مجھے یہ یاد آ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تھرو مجھے قریب کرنا چاہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ایک رول ہے,
وہ رول کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے مشکل جو ٹیسٹس ہیں، سب سے جو اشد الناس بلاء، سب سے جو سخت ترین آزمائشیں وہ کس پہ آتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الانبیاء. انسانوں میں سب سے زیادہ جو ڈیفیکلٹ پرابلمز آتی ہیں وہ آتی ہیں پروفٹس پر. پھر کس پہ آتی ہیں؟ جو ان کی طرح کے ہوتے ہیں، نیک لوگوں میں سے، صالحین میں سے، جو ان کی طرح کے ہوتے ہیں، جو ان کی طرح کے ہوتے ہیں. ایک انسان کو، نبی کہتے ہیں ایک انسان کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دین کے مطابق ٹیسٹ کیا جاتا ہے. جتنا اس کا ایمان سخت ہوتا رہتا ہے، پکا ہوتا رہتا ہے، پختہ ہوتا رہتا ہے، اس طرح پروپورشنلی اس کے ٹیسٹس بھی سخت ہوتے رہتے ہیں، ڈیفیکلٹ ہوتے رہتے ہیں. اور جتنا انسان کا ایمان نرم ہوتا رہتا ہے، ویک ہوتا رہتا ہے، اسی طرح اس کے ٹیسٹ بھی نرم ہوتے رہتے ہیں، ویک ہوتے رہتے ہیں. تو اگر ہماری لائف میں بہت مشکل ٹیسٹ آ رہے ہیں، اگر ہمیں کوئی ایسا شخص نہیں دکھ رہا جس کے ٹیسٹ ہمارے ٹیسٹ سے مشکل ہوں، تو کم از کم اپنے آپ کو اس چیز پہ تو کنونس کر سکتے ہیں نا کہ اللہ اس کے تھرو مجھے اپنے قریب کر رہا ہے، یا شاید مجھ میں کوئی ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ٹیسٹ کر کے مجھے نکھارنا چاہ رہے ہیں، مجھے 22 کیرٹ گولڈ سے نکال کے 24 کیرٹ گولڈ کی کیٹیگری میں لانا چاہ رہے ہیں، مجھے زیادہ پیوریفائی کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے زیادہ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ میں اس چیز کے لائق بن جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سنبھال کے رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کہی، جزا جو ریوارڈ ہے، اس کی جو گریٹنس ہے، زیادہ بڑا ریوارڈ کس کو ملے گا؟ جس کے زیادہ بڑے ٹیسٹ ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کی ایک سنت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اللہ تعالیٰ جب ایک قوم سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کو ٹیسٹ کرتا ہے. جو میں نے بریک میں جانے سے پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ ان صاحبہ نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ مجھے طلاق چاہیے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی لائف میں کوئی ٹیسٹ ہی نہیں دکھتا، اور مجھے اس ٹیسٹ نہ دکھنے کی وجہ سے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو، کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے، مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو ایسی ڈھیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایسی ڈیل دیتے ہیں کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو، تمہاری اس دنیا میں کوئی پکڑ نہیں کریں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک شخص سے محبت کرتے ہیں تو اس کی جو خطاؤں کی اس کی جو جزا ملنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جلدی کر کے اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں. اور جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کی ساری چیزیں جو ہے نا سیو کر کے رکھتے ہیں، سیو کر کے رکھتے ہیں کہ جب وہ شخص آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا تو پھر اس کا پورا کے پورا کمبائنڈ جو ہے امپیکٹ آنا ہے. تو ان عورت نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی جاؤ جو کرنا ہے کرو، تمہارا سب کچھ میں آخرت میں بچا کے رکھ رہا ہوں کہ اس سب کا پھر تمہیں جواب آخرت میں دینا ہوگا، اس لیے مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. اب ذرا اس کرائٹیریا کو اپنے ذہن میں لائیں اور اپنی لائف کو ایویلیویٹ کریں کہ کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہتے ہیں جن کی لائف میں ٹیسٹس آتے ہیں، یا ہم یہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم اس شخص کے ساتھ رہیں کہ جس کا سب کچھ سکون سے چلتا ہے. ہم بزنس کریں تو ایسے شخص کے ساتھ کریں جس کے بزنس میں اونچ نیچ نہیں آتی. ہم دوستی کریں تو ایسے شخص کے ساتھ دوستی کریں جس کی لائف میں اونچ چیز نہیں آتی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ہماری ضرورت پڑ جائے اور پھر وہ ہم سے مانگنے لگے، کچھ کرنے لگے. میں کہیں رشتہ ڈھونڈوں تو ایسی جگہ پہ رشتہ ڈھونڈوں، مجھے لڑکا چاہیے تو ایسا لڑکا چاہیے جس کی سب کچھ سیٹ ہو، پڑھائی وغیرہ، جاب وغیرہ سب سیٹ ہو، تاکہ میری بیٹی کو کوئی پرابلم نہ آئے. اگر واقعی میں کوئی پرابلم نہیں آ رہا تو کیوں ہمیں یہ سوچ نہیں آتی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں آخرت کے لیے بچا کے رکھی ہیں. جتنا دنیا میں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں اتنا ہمارے لیے ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا محبت کا اظہار ہے ہم سے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے بندوں کو دینا، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس دینے کا ایک کرائٹیریا بنا کے رکھتے ہیں کہ تھوڑے ٹیسٹ آئیں گے، اس میں تھوڑا صبر کرنا ہوگا، اس پروسیس سے گزرنا ہوگا، کیونکہ یہ میں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے.
آپ دنیا کو ہی دیکھ لیں, کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو حاصل کرنے کے لائق ہو اور اس میں محنت نہ انوالوڈ ہو؟ کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا گول آپ کے ذہن میں ہو کہ مجھے اچیو کرنا ہے جو اچھا ہو, ورتھ ہو, اور اس میں محنت انوالوڈ نہ ہو؟ اگر صحت اچھی کرنی ہے محنت کرنی پڑے گی. کس طرح کی محنت کرنی پڑے گی؟ ڈائٹ تو سر, ڈائٹ ہے, ایکسرسائز ہے, وہ ہے وزن گین کرنا بہت آسان ہے, اپنے آپ کو خراب کرنا بہت آسان ہے. ہیلتھ اچیو کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی, پیسہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی, رشتے اچھے بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. کچھ بھی اچھا زندگی میں حاصل کرنے کے لیے جب محنت کرنی پڑے گی تو یہ کرائٹیریا آخرت پہ ہم کیوں اپلائی نہیں کرتے کہ آخرت میں محنت, آخرت میں کچھ حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی. ہم اپنے بچوں کو انکریج کرتے ہیں کہ ہاں بیٹا دنیا میں زیادہ سے زیادہ محنت کرو, اور جب وہ بچہ کہتا ہے کہ ابو مجھے تھوڑی آخرت کے لیے بھی محنت کرنے دے, تو کیا کہتے ہیں؟ بڑھاپے میں کر لینا, ابھی تو بہت ٹائم ہے, ابھی تمہاری لائف کا پرائم ٹائم ہے کہ تم اپنی لائف کو امپروو کرو, ان چیزوں پہ فوکس کرو کیونکہ جوانی واپس نہیں آنی. ان چیزوں کو امپروو کر لو تاکہ تمہارا بڑھاپا بہتر ہو, اور اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے. یہ درجے تو اللہ تعالیٰ تو بلی کی وجہ سے نہیں, کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بھی جنت میں ڈال دیتے ہیں. تو بس کتوں کو پانی پلاتے رہے, جنت میں چلے جائیں گے. لیکن اس وقت ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بلی کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے بھی جہنم میں ڈال سکتے ہیں. جہاں جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, کہ میرے بندوں کو خبردار کر دو کہ میں کیا ہوں, غفور الرحیم ہوں, اس کے ساتھ کیا بیلنس کیا ہے, وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. لیکن اس بات کو مت بھولنا کہ اگر پکڑنے پہ آئیں گے تو پھر ایسی پکڑ ہے کہ اس کو بھی نہیں بھولو گے. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا چاہ رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, دنیا میں کیسے رہو؟ کون رہ رہا ہے ایسے؟ واقعتاً کون رہ رہا ہے ایسے؟ کیا ہمارا بلیف ہے اللہ تعالیٰ پہ؟ ہم ایک ایک مہینے کی ساتھ ساتھ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں, ہم ایک ایک سال کے پیسے جمع کر کے رکھنا چاہتے ہیں, ہم گھر ایسے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری جب بچے بھی ہوں, بچوں کے بچے بھی ہمارے ساتھ رہ سکیں, ایسے گھر بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. اور وہ ساری چیزیں ہم آخرت کے لیے نہیں کر سکتے. اسی بات پہ اڑے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم نیک کام کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں, اور ہم اس چیز پہ فوکس ہی نہیں کرتے کہ اگر یہ انرجی ہم آخرت میں انویسٹ کر لیں تو. اس کی وجہ سمپل ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم ڈفرینٹ پرابلمز آئیں گے. جیسے ایک ہمارا یہ جو ٹاپک چل رہا ہے, اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آخرت کے ٹائمز کے قریب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ لوگوں پہ کس طرح کے ٹیسٹ آئیں گے, مختلف طرح کے ٹیسٹ آئیں گے, تو اس میں انسان کو کیا کرنا چاہیے, کیا سولوشن ہے آپ کے خیال میں؟ کیا سولوشن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سولوشن دیا ہے کہ جا کے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا کے پورے ملک کو صحیح کرنے کی کوشش کر لینا, جا کے تم 10 سالوں کا سامان جمع کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کے کچھ کر لینا؟ نہیں, صرف ایک چیز پہ کام کرنا ہے, صرف ایک چیز پہ کام کرنا ہے, اور وہی ایک چیز ہے جو دنیا کی ہر مشکل سے نکال سکتی ہے. صرف اور صرف انسان کا ایمان ہے, صرف اور صرف ایمان. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں ہم نماز؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں ہم قرآن؟ ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں, ہم کیوں کرتے ہیں؟ بتائیں کیوں کرتے ہیں؟ سچی سچی بتائیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ابھی ہم نے مغرب کی نماز کیوں پڑھی؟ اللہ کا حکم ہے, مانتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہ ہم تھوڑی سی ڈنڈی مارتے ہیں. بہت ساری عبادات ہم عادتاً کر رہے ہیں, بہت ساری عبادات ہم عادتاً کر رہے ہیں. عشاء کی نماز پڑھنے کا بہترین وقت کیا ہے؟ اچھا چلیں, اگر آپ کو کسی شخص کے, یا چلیں مثال کے طور پہ کسی دعوت میں جانا ہو, ٹھیک ہے, اور دعوت میں انہوں نے اس طرح کا مینیو بنایا ہو کہ جو سب سے پہلے آئے گا اس کو سب سے اچھا ملے گا, جو سب سے اینڈ میں آئے گا اس کو سب سے جو ہے وہ دوسری کیٹیگری ہے, تو ہم کب جائیں گے؟ سب سے پہلے جائیں گے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے.
اور اگر ریورس ہو جائے کہ جو سب سے پہلے آئے گا اس کو سب سے ہلکا ملے گا، جو سب سے دیر سے آئے گا اس کو سب سے اچھا ملے گا، تب کب جائیں گے؟ سب سے دیر سے آئیں گے. کوئی ڈس ایگری تو نہیں کر رہا نا؟ صحیح. عشاء کا ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سب سے بہتر کب ہے؟ سب سے بہتر ہے ڈیلے کر کے. کچھ احادیث میں ثلث اللیل آتا ہے کہ ایک تہائی گزر جائے، اور کچھ میں نصف اللیل آتا ہے کہ ایک آدھی گزر جائے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کہیں دعوت میں جانا ہو، کہیں کھانے کے جانا، بچوں کو کہتے ہیں پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں تو مشکل ہو جائے گی، نماز بھاری پڑ جائے گی. بچہ کیا سیکھ رہا ہے کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بس بوجھ ہے، بوجھ اتارو جلدی سے. اور پھر ہماری نمازیں بھی ہمیں پتہ ہے کیسی ہوتی ہیں. یہ یاد نہیں ہوتا کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا. چلیں اگر یہ یاد بھی رہے کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا، تو اس میں سے سمجھ کتنا آتا ہے؟ کتنا سمجھ میں آتا ہے؟ اگر کسی جرمن یونیورسٹی میں آپ کو پڑھنا ہو تو پتہ ہے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کب؟ جانے سے پہلے ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے کچھ زبان سیکھ کے آئیں گے، چاہے آپ کا وہاں پہ ایجوکیشنل پروگرام انگلش میں ہی کیوں نہ ہو. لیکن ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس آنے سے پہلے آپ ہماری لینگویج ضرور سیکھیں گے. اور ہم 10 15 20 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں ککھ نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور یہ ایک وجہ ہے جو اس قرآن کا وہ پلیسیبو افیکٹ یاد ہے نا آپ کو؟ آبجیکٹو ریالٹی میں اس قرآن کی تاثیر ہے، لیکن ہمارے لیے اس کا کوئی اثر نہیں آ رہا، کیونکہ جو چیز ضروری تھی اس کو پرسیو کرنے کے لیے، اگر میں آپ کے سامنے جرمن بولنے لگوں کچھ سمجھ میں آئے گا؟ آواز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آواز آئے گی، سینسیشن آ جائے گی، برین پروسیس نہیں کر پائے گا. برین زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دے گا کہ یہ ایسی بات ہے جو نہیں پتا کیا ہے. اور یہی کام ہم اللہ کے دین کے ساتھ کر رہے ہیں. سنتے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، الحمدللہ ہم سنتے ہیں، جمعے کو بھی جاتے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا. جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو اثر میں کیا آئے گا؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومنین تو وہ ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اچھا بیٹھے بیٹھے شعوری طور پہ کانپ سکتے ہیں؟ کپ کپاہٹ کیسے ہوتی ہے؟ اثر ہوتا ہے، اور اس اثر کو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. جیسے سردی بھی لگتی ہے تو کپ کپاہٹ جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا انسان. اور یہی تاثیر اس قرآن کی ہے، یہی تاثیر ساری عبادات کی ہے، لیکن وہ کب ہوتی ہے؟ جب وہ اس لیول پہ پروسیس ہو کہ وہ اندر تک جا رہی ہے، جب اس کو صرف کان اور دماغ نہیں، جب اس کو دل بھی محسوس کر رہا ہے کہ یہ بات مجھ سے ہو رہی ہے. یہ کلام سب پڑھتے ہیں، لیکن ایسی فیلنگ آئے کہ یہ بات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہنے کے لیے نازل کی تھی، تب جا کے اس کا اثر آتا ہے. صحابہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں جنت اور جہنم اپنے سامنے دکھتی ہے. کیا مطلب ہے کہ واقعی میں ان کو سامنے دکھتی تھی؟ نہیں. وہ جب یہ سنتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، تو ان کو محسوس ایسا ہوتا تھا، ان کی اس وقت سبجیکٹو ریالٹی ایسی ہوتی تھی جیسے کہ ہمارے سامنے ہے. حدیث جبرائیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ احسان کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، لیکن ایسے نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے کرو جیسے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. دنیا میں ایک میوزیم ایسا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ اس کی سرویلنس ان لوگوں کے لیے پاسبل نہیں تھی انیشلی. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے مختلف کیمراز لگائے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے کافی کیمراز جو تھے وہ فیک تھے. ان کے پیچھے کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی لینس نہیں تھا، کوئی وائرنگ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. لیکن کیوں لگائے ہوئے تھے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پرسیپشن میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ جب کیمرہ ہے تو کوئی پیچھے دیکھ رہا ہے، تو انسان کے بچے بن کے رہنا ہے. لیکن یہ پرسیپشن اس ذات کے ساتھ نہیں آتا میں کہ وہ بھی دیکھ رہا ہے.
نماز میں وہ کیفیت نہیں آتی کہ جب ہم کھڑے ہوں اس کے سامنے تو ہمیں یہ یاد آ رہا ہو کہ اس وقت وہ دیکھ رہا ہے ہمیں. جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ اور بندے کا کلام ہے. بندہ کچھ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن وہ جواب اس وقت ذہن میں نہیں آتا، کیونکہ اس وقت یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں. پھر جب یہ ٹیسٹ آئیں گے، جب یہ مشکلات آئیں گی، جب یہ پرابلمز آئیں گی، تو انسان کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کیا نکلے گا میرے اندر سے، کس طرح، کیا مطلب کیا ہوگا، کیا آخر میں ڈالوں گا کچھ اور ان پٹ اور نکلے گا کچھ اور آؤٹ پٹ. آپ بندے کو ٹرین کریں بائک چلانے کے لیے اور آپ اس سے ٹریکٹر چلوا لیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. جس چیز کی ٹریننگ کریں گے وہی چیز ایکسپیرینس میں جا کے آؤٹ پٹ نکلے گا. جس چیز کی ٹریننگ ہم اپنی کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے بچوں کی کریں گے. جیسے اب پیرنٹس کا ایک بہت پرابلم ہوتا ہے، بہت کنسرن ہوتا ہے. کیا کنسرن ہوتا ہے؟ ٹین ایج میں جا کے بچہ بگڑ جاتا ہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ ٹین ایج میں بچے بگڑ جاتے ہیں نا، اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے نا شک. لیکن کیوں بگڑتے ہیں؟ دیکھیں، ہاں ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، 7 سال کا ہو جائے بچہ تو کیا کرو؟ نماز کی تلقین کرو، انکریج کرو. اور 10 سال کا ہو جائے تو کیا کرو؟ کرو. ٹھیک ہے؟ کس کے کلمات ہیں؟ نبی کے کلمات صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہی طریقہ ہونا ہوتا دا اونلی وے آؤٹ، تو کیا نبی خود نہ کرتے یا نہیں کرتے؟ لیکن ایسا کوئی پروف نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو اپنی زندگی میں مارا ہو. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہا ہوں. 10 سال. اب آپ سوچیں آپ کے پاس آپ کا بچہ 10 منٹ آئے، 10 منٹ، زیادہ کرنا ہے 10 گھنٹے کر لیں، لیکن 10 منٹ کے اندر ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں. ہم اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں ایک دعوت میں گیا تھا، وہ ایک صاحب بچے کو بات پہ ڈانٹ رہے ہیں، سب کے سامنے ڈانٹ رہے ہیں. نبی کی ٹریننگ جو ہے کہ انس رضی اللہ عنہ 10 سال ان کے ساتھ رہے، اور انس کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہ کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، کبھی مجھے ڈانٹا نہیں. اور جب ایسی ٹریننگ تھی تو پروڈکٹ کیسا نکلا؟ تو یہ جو بات ہے کہ 7 سال سے تلقین کریں اور 10 سال پہ ماریں، یہ پتہ ہے کب اپلائی ہوتی ہے؟ آپ میں سے بہت سو کے بچے ہوں گے، بچوں میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہے، بچے امیٹیٹ کرتے ہیں، یعنی دیکھ کے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب بچہ اپنے پیرنٹس کو دیکھے گا کہ میرے امی ابو پورا دن خوش نہیں ہوتے، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تب وہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، بچہ کیا کرنا چاہے گا؟ نماز پڑھنا چاہے گا. لیکن ابھی بچے کیا دیکھتے ہیں کہ امی ابو ویسے کبھی خوش نہیں ہوتے، ہاں جب ٹی وی دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، یا جب دوست سے فون پہ بات کرتے ہیں یا باہر آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. پھر وہ بچہ کیا چاہے گا؟ نہیں، وہ چاہے گا کہ سب کچھ چھوڑ کے میں رات کو 2 بجے اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھوں. جب اس بچے نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے کہ امی ابو چیزوں کو چھوڑ کے اس چیز کی پلاننگ کرتے ہیں کہ رات کو ہم 2-3 بجے اٹھ کے مل کے نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے. جب اس بچے نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ میرے ابو کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے رو کے کوئی چیز مانگتے ہیں، کس طرح اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی محبت آئے گی؟ پھر 10 سال کیا، پھر ہم 7 سال سے 8 سال، جب اس کو سمجھا ہی نہیں رہے، ہم اس کو یہ چیز دکھائی نہیں رہے کر کے، جب ہم اس کے اندر یہ چیز اس چیز کی محبت ہی نہیں پیدا کر رہے، ہم اس چیز کو امپورٹنس پرائرٹی ہی نہیں بنا رہے کہ یار چلتا ہے، جو ہونا ہے ہو جائے گا. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک اور بات ہے، تھوڑی سی آگے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے. مانتے ہیں اس بات کو ہم؟ مطلب کون سا والا مانتے ہیں؟ دل والا مانتے ہیں یا زبان والا مانتے ہیں؟ جب بھی کوئی ایسی بات کرے نا تو اکثر لوگ کہتے ہیں یار وہ تو نبی تھے بھائی، وہ تو صحابہ تھے، اب ان کے جیسے ہم تو نہیں ہو سکتے. بات سچی ہے نہیں؟ بات سچی ہے نا کہ ہم ان کے جیسے نہیں ہو سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونہ کیوں بنایا؟ جب ان کے جیسا ہو ہی نہیں سکتے تھے ہم، اللہ تعالیٰ نے نمونہ کیوں بنایا ان کو؟
کیا اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو بھاگنے کا کہہ سکتے ہیں جس کی ٹانگیں نہ ہو؟ جب ہم یہ بات نہیں کہتے کسی انسان سے، جب ایک انسان کے اندر ایک چیز کی ایبیلٹی نہیں ہوتی، ایک چیز کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، اس کے پاس استطاعت نہیں ہوتی، کیا ہم اس کو وہ کام کرنے کا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ نبی کی ذات کو اسوہ حسنہ بنانا؟ یہ جو بات ہے کہ ہم، بالکل صحیح بات ہے کہ ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، بالکل ان کی طرح کے نہیں ہو سکتے، لیکن اس کو ایکسکیوز نہیں بنانے کا کہا تھا، اس کو یہ نہیں بنانے کا کہا تھا کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، اور جہاں پہ یہ بات ہے کہ نبی ایسا کرتے تھے تو ہم تو نبی کی طرح نہیں ہو سکتے نا. کیونکہ آیت کیا ہے، آیت پہ تھوڑا سا، اصل میں ہم ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہو رہا ہے اس لیے تھوڑی سی چیزیں آگے پیچھے کر رہے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کی ذات میں کیا ہے، اسوہ حسنہ ہے. لیکن کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ وہ آگے آیت خود ایکسپلین کر رہی ہے، لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے نمونہ بنے گی جس کی امیدیں کس چیز سے وابستہ ہوں، جس کی پرائرٹیز کون سی ہوں، جس کا سوچ، جس کا دل، جس کا ذہن، جس کا دن کہاں گزرتا ہو، جس کا دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرتا ہو اور آخرت کے ساتھ گزرتا ہو. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کیا. جو شخص ایسا نہیں کرتا تو واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی، نہیں بن سکتی. کبھی بھی ہم ان کی طرح جیسے بننے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے. ہمیں یہ نہیں کہا کہ ان کے جیسے بن جاؤ، ہمیں کیا کہا؟ ان کے جیسے بننے کی کوشش کرتے رہو. کیوں؟ رسولوں کو، انسانوں کو ایز اے رسول کیوں بھیجا تھا؟ فرشتوں کو ایز اے رسول کیوں نہیں بھیج دیا تھا؟ یہی بات تھی نا کہ انسان کو دیکھ کے انسان، فرشتوں کو دیکھ کے انسان کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو فرشتے ہیں، ان کو تو وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی، ان کی لائف میں تو وہ پرابلمز ہی نہیں ہیں جو ہماری لائف میں. اسی لیے نبیوں کو، ہیومنز کو بھیجا، انسانوں کو بھیجا ایز پروفٹس. قل انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں تمہارے جیسا، یعنی انسانیت میں تمہارے جیسا. نبوت میں درجے کی بات نہیں کر رہے، فضیلت کی بات نہیں کر رہے، روحانیت کی بات نہیں کر رہے، لیکن انسانیت میں تمہارے جیسا ہوں. جب مجھے پرابلمز آتی ہیں تو تم نے دیکھنا ہے کہ میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہوں، اور پھر اپنی حد ممکن کوشش کرنی ہے کہ تم نے بھی ویسے ہی ریئیکٹ کرنا ہے. اگر تم نہیں کر پا رہے لیکن کوشش کر رہے ہو تو بھی چل جائے گا، لیکن اگر تم کوشش نہیں کر رہے تو وہ نہیں چل سکتا. تم اس چیز کو ایکسکیوز بنا کے اگر گھوم رہے ہو کہ وہ تو نبی تھے، وہ تو صحابہ تھے رضی اللہ عنہم، یہ بات نہیں کہیں گئی. ان کو نمونہ بنا کے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کے جیسا ہونا. اچھا یہ کام ہم دنیا میں کرتے ہیں، اپنے بچے کو اسٹیو جاب جیسا بنانا ہے، بل گیٹس جیسا بنانا ہے، اس کے جیسا بنانا ہے، فلاں کے جیسا بنانا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو وہ بھی تو ایسا کرتا ہے، وہ بھی تو ایسا کرتا ہے. اور اکثر اوقات اساتذہ بھی کیا کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ایگزامپلس دیتے ہیں کہ دیکھو وہ کیسے کیسے تھے، وہ کیسے کیسے. اسٹوڈنٹس کبھی کبھی کہتے ہیں کہ آپ بھی تو ایسے ہو سکتے ہیں، ان کا حافظہ ایسا تھا، ان کا حافظہ ایسا تھا، آپ کا حافظہ کیسا ہے یہ بھی تو بتائیں. اپنے اوپر بھی تو اپلائی کرنا ہے. اور یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے میرے ساتھ بھی، اور تقریباً ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ بھی. ہم چیزیں سن لیتے ہیں، جو سمجھ آتی ہے ہمیں کب سمجھ میں آتی ہے پتہ ہے؟ جب ہم دوسرے کے اوپر نکالتے ہیں. وہ دیکھو ایسے کر رہا ہے، وہ دیکھو ایسے کر رہا ہے، ہاں حدیث میں تو یہ آیا کہ ایسے کرنا چاہیے. لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو ہمارا سسٹم اور ہمارا کرائٹیریا ہی کچھ اور ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، جو ہم نے ایک آیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم لوگوں کو آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ. اس میں سے کوئی ایسا فیئر ہے جو کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا ہو جس کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہ ہو؟ کیا خوف ہر انسان کو ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. بھوک ہر انسان کو لگتی ہے؟ لگتی ہے. مال کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. یہ سارے وہ فیئرز ہیں، یہ ساری وہ پرابلمز ہیں جو کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ایسوسیٹ کی ہیں. یہ ہماری امیدوں کی وجہ سے پرابلمز کی بات نہیں ہو رہی،
ہماری لائف میں جو ہم پرابلمز ہماری جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ میرے بچے نے میری پسند کے بغیر شادی کر لی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ میرے اپنی ذات کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کوئی کرائٹیریا ہی نہیں بنایا تھا۔ وہ جو سسٹم کی ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ یہ سسٹم، یہ ساری چیزیں کب سمجھ میں آئیں گی؟ جب ہم اس کو اس جگہ پہ رکھیں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جس چیز کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے، جس چیز کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس سے وہ حق لینے والے؟ آپ میں سے کوئی اگر باس ہو، امپلائر ہو، یا چلیں گھر میں بڑے ہوں، آپ نے گھر میں ایک چھوٹے کو کسی چیز کی اجازت دے دی کہ تم ایسا کر لینا، اور آپ سے نیچے والا آ کے اس کو منع کر دیتا ہے نہیں تم ایسا نہیں کرنا، آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ برا لگے گا۔ کیوں؟ آپ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے نا، آپ کے علاوہ آپ کی بات منوائی، کسی کی بات منوائی جا رہی ہے نا۔ کیا آیا تھا؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور طاغوت کی ڈیفینیشن میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ہر وہ شخص، ہر وہ ذات جو اپنی عبادت کروانا چاہتی ہے اور اس عبادت سے وہ، اس چیز کو ذرا سوچیے گا، بہت خطرناک بات ہے۔ کہاں کہاں پہ میں دوسروں کو چاہتا ہوں کہ دوسرے میری بات مانیں، چاہے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ میں ایک شادی میں گیا تھا تو وہاں پہ جب وہ نکاح ہوا، اب وہ اتفاق سے مذاق کی بات آ گئی تھی، مذاق میں کہہ دیا کہ جو مہر ہے، جیسے مہر میں مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ آپ صورتیں سکھا دیجیے گا، تو وہ ایک لڑکے کی بات ہو رہی تھی کہ وہ جاب وغیرہ نہیں کرتا، وہ کمپیوٹرز پہ اور اس پہ کرتا رہتا ہے، تو مذاق میں کہہ دیا کہ مہر کے طور پہ اس کو سیل فون یوز کرنا سکھا دینا بھائی۔ اچھا، یہ تو ایک الگ بات تھی۔ جواب کیا ہے کہ دیکھیں یہ جو مہر کی باتیں ہیں نا، یہ ہم بچوں سے نہیں کرتے، یہ دلہا دلہن کی باتیں نہیں ہیں کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ مہر کون دیتا ہے؟ ذمہ داری کس پہ؟ مرد پر ہے۔ ملتا کس کو ہے؟ لیکن ہمارے سسٹم میں کیا ہے کہ ان سے بات بھی نہیں ہوتی اس چیز کی، اور ہمیں برا لگتا ہے جب ان کو یہ رائٹ دیا جا رہا ہو۔ جو رائٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کسی کا، اب جیسے تھوڑی سی آؤٹ ہو رہی ہے، دیکھیں سسٹم کی بات ہے، جس سسٹم میں ہم بہتری چاہتے ہیں یہ اس وقت تک نہیں آتی جب سسٹم کی ایک ایک بات ہمارے اندر نہ بیٹھ جائے، جب اس سسٹم کی ایک ایک بات کو ہم ایکسیپٹ نہ کر لیں۔ میں نے آپ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتایا تھا کہ جب ان کے بیٹے نے کہا کہ میں نہیں کروں گا ایسا، ایک بات پہ۔ اسی طرح ہم میں سے ہر کسی کو سوچنا چاہیے کہ دین کی وہ کون سی ہو سکتا ہے چھوٹی بات ہو سکتا ہے بری بات ہو جو میرے اندر ابھی تک بیٹھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں میرے اندر نہیں جا پاتی۔ یہ سارے بلاکیڈز، بیریئرز لگے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ انبیاء کے چہرے کی سنت کیا ہے؟ اگر مجھے ویسا چہرہ اتنا اچھا نہیں لگتا ایز کمپیئر ٹو وہ چہرہ جو مجھے ہالی ووڈ میں دیکھنے کو ملتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں یہاں پہ اس سسٹم کو میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، دین کے سسٹم کو۔ مجھے وہ خوبصورتی دین میں نہیں دکھتی جو خوبصورتی مجھے دوسری جگہوں پہ دکھتی ہے، وہ خوبصورتی جو میں دوسرے کام کرنے میں، وہ خوشی جو مجھے دوسرے کام کرنے میں ملتی ہے، وہ خوشی مجھے یہاں پہ نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے توبہ جب انسان کرتا ہے گناہوں سے تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں توبہ کی قبولیت کی۔ 3 بہت مشہور شرائط ہیں۔ کون سی؟ ایک تو یہ کہ گناہ چھوڑ دیا، معافی مانگ لی، اس پہ ندامت ہو، اور اس کو کبھی نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ کچھ اسکالرز ایک اور شرط بیان کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ گناہ کو چھوڑنے پہ انسان کو وہی لذت اور خوشی محسوس ہو رہی ہو جو انسان کو گناہ کرنے پہ ہوتی تھی۔ یہ دین کا سسٹم ہے کہ دین کی ایک ایک چیز انسان کو اتنی اچھی لگتی ہو کہ اس کے بغیر دوسری چیز اس کو اچھی نہ لگتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب فارس سے لوگ آئے تھے اور ان کی کلین شیوز تھیں اور ان کی مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، کیا کیا تھا آپ نے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ جب بھی کسی شخص سے بات کرتے تھے اس کی طرف پوری اٹینشن کرتے تھے تاکہ اس کو بالکل ایسا فیل ہو کہ مجھ سے بات ہو رہی ہے. بلکہ اتنا آتا ہے کہ آپ جب ایسے بات کرتے تھے تو ایسے کرتے تھے کہ سامنے والے کو ایسا فیل ہوتا تھا کہ دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں, صرف میں ہی امپورٹنٹ ہوں نبی کے لیے. تو ایک صحابی نے کیا کیا تھا, ایک صحابی نے اتنا محسوس کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کو دنیا میں سب سے اچھا کون لگتا ہے. کیا جواب ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ میرا نام آئے گا. لیکن پھر دوسری لسٹ شروع ہوئی تو بعد میں انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, آئی نو آئی ایم سم ویئر ڈاؤن دا لائن, لیکن میں یہاں نہیں ہوں. وہ ایسے بات کرتے تھے لوگوں سے. لیکن جب یہ دو لوگ آئے جنہوں نے کس کی نافرمانی کی تھی, کس کی نافرمانی کس کی ہو رہی تھی؟ نبی کی نافرمانی نہیں ہو رہی تھی, اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی. اور یہ نافرمانی برداشت نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئرلی کہا ہوا ہے نبی کو بھی, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, آپ اس چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں جو کہ اللہ نے حلال کیا ہے. ایک چیز کو اگر اللہ نے حلال کیا ہو, میں اس کو حرام کر, نبی کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے, تو میں کون ہوتا ہوں حرام کرنے. کتنی ہی چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہیں, ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں اور ان کو ہم نے حلال کیا ہوا ہے, اور کتنی ہی چیزیں حلال ہیں جن کو ہم نے حرام کیا ہوا ہے. دیکھیں ٹاپک تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے, عورتوں کو برا لگتا ہے, میری کوئی مراد وہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک جو 4 شادیوں والا جو مذاق اڑایا جاتا ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے نا, نیچرلی ایک جیلسی ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک مرد اگر نہیں کرنا چاہ رہا, اس کو کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کریں, بالکل نہیں. آپ ایک کرنا چاہ رہے ہیں آپ ایک کریں, ہم نہیں کرنا چاہ رہے آپ نہ کریں, اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھیں, کام کلیئر ہے. لیکن اگر ایک شخص کا دل اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا نا کہ ایک مرد کیسے 2 شادیاں کر سکتا ہے, اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. چاہنا نہ چاہنا ایک الگ بات ہے, لیکن اس سسٹم کو اگر ایکسیپٹ نہیں کر رہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک ذات کو ایک چیز کی اجازت دی ہے, میں کون ہوتا ہوں اس سے وہ اجازت لینے والا. نہ کروانی ہو نہ کرائیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کس طرح انسان ایسی اسٹیٹ میں رہ سکتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا ہے اور مجھے وہ حکم چبھتا ہے. یہ اس سسٹم کو جب تک ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا یہ ساری باتیں نہیں پہنچ سکتی. اور یہ چھوٹا سا ایک راستہ ہوتا ہے جس کے تھرو شیطان داخل ہوتا ہے. شیطان کو انسان کے اندر داخل ہونے کے لیے کوئی بڑے بڑے اوپن ڈورز نہیں چاہیے ہوتے, ویلکمنگ انویٹیشنز نہیں چاہیے ہوتی ہیں. اس کو ایک وہ چھوٹا سا پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ وہ پکڑ لے. میرے ایک ٹیچر تھے, ان کو شیطان نے کہاں پہ پکڑا, ان کی مدر بیمار ہو گئی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ہے تو ان کو بچا لے. پرابلم کیا ہے, کس میں پرابلم ہے؟ ایکسپیکٹیشن سے پرابلم ہے. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھا ہوا تھا کہ وہ ان کی ڈیتھ ہونی تھی. کیا ہوا کانسیکوینٹلی؟ شیطان کو صرف اتنا سا راستہ چاہیے تھا اور اس نے ان کی دنیا چینج کر دی اور وہ ایتھیسٹ ہو گئے, صرف ایک پوائنٹ کی وجہ سے. تو کیوں میں اپنے لیے ایک بھی پوائنٹ چھوڑ رہا ہوں کہ جس کے تھرو شیطان داخل ہو جائے, چاہے وہ کوئی ایسی بات ہو جو میرے لیے ڈیفیکلٹ ہو. اگر میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے تو کیوں میں ڈیلی اس چیز کو پریکٹس نہیں کرتا تاکہ میں اس کو ایکسیپٹ کر سکوں. جب پوائنٹس تو مختلف ہیں, ہمارے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے, صرف میں ایک بات کرنا چاہوں گا, اس کے بعد ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. سب سے بڑے پرابلمس دنیا میں, سب سے بڑے پرابلمس آپ نے کچھ لکھے بھی, ہمیں کچھ فیل بھی ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ یہ سارے پرابلمس جو ہیں یہ سبجیکٹیو ہیں. دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس کی پرابلمس ہم سے بڑی ہوتی ہیں. ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی لائف ہماری لائف سے بھی اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے, چاہے کسی دوسرے ایسپیکٹ میں ہی کیوں نہ ہو. لیکن انسان, ہماری ایز مسلمس, ہمارا سب سے بڑا لاس کیا ہے؟ سب سے زیادہ مشکل ہماری کہاں پہ, کیا چیز ہے جو ہماری سب سے زیادہ پریشس ہونی چاہیے تھی لیکن ہم سے وہ لوز ہو جاتی ہے؟ ہمارا ایمان. اور آخرت میں, آخرت کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے
مسلمانوں تمہارے اوپر کافر ایسے ٹوٹیں گے جیسے کہ وہ کھانے کے اوپر ٹوٹتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ تو کہا گیا نہیں ہوگے تو تم بہت زیادہ. ابھی کل ہی کی بات ہے, کل میرا جانا ہوا تھا بولٹن مارکیٹ کی سائڈ پہ. ایک بڑی مسجد ہے اور روڈ کراس کر کے سامنے دوسری بڑی مسجد ہے اور دونوں فل ہوتی ہیں نمازیوں سے. مطلب مسلمانوں کی اس دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے, مسلمانوں کی کسی بھی طرح دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے. دنیا کے کونے کونے میں کہیں نہ کہیں ہم موجود ہیں. لیکن پھر بھی تو نبی نے کیا کہا تھا, اس کی وجہ کیا ہوگی؟ حب الدنیا و کراہیت الموت, اس دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت. ساری جو پرابلمس ہیں آنیسٹلی اپنے آپ کو خود دیکھ لیں, یا چلیں اپنے آپ کو نہیں دیکھنا, میں ایک چھوٹا سا کرائٹیریا دیکھتا ہوں. جمعے کی نماز کے لیے ہم جاتے ہیں, جمعے میں ہماری سوسائٹی میں ایک عام بات ہے کہ خطبہ ختم ہوتے وقت جو ہے اس طرح کی کچھ پرچیاں آتی ہیں, میں بھی پڑھ لوں, لیکن اس طرح کی کچھ پرچیاں آتی ہیں. عورتوں کو شاید ہر کسی کو آئیڈیا نہ ہو کس طرح کی پرابلمز لکھی ہوتی ہیں اس میں, کہ میری لائف میں کیا ہو گیا, کاروبار میں پرابلم آ گئی, کوئی بیمار ہو گیا, کوئی ہاسپٹل میں ہے کسی وجہ سے. لیکن ساری پرابلمز کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ساری پرابلمز کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے. کوئی ایک پرچی آج تک آپ نے کبھی سنی ہے کہ کسی شخص نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری آخرت بہتر کر دیں؟ کیوں؟ اس معاملے میں ہم سیف فیل کرتے ہیں کہ نہیں وہ میں خود کر سکتا ہوں, آخرت کی دعائیں ساری میں خود کر سکتا ہوں, میری دنیا کی دعائیں جو ہے نا وہ دوسروں سے مجھے کروانی پڑیں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے لیے شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے. حب الدنیا و کراہیت الموت. اور ایک اور جو بہت بڑی ہماری لائف میں ڈیفیکلٹی ہے, ون آف دا بگیسٹ پرابلمس ہماری لائف میں, جس کو ہم ریئلائز نہیں کرتے, جس کے بارے میں ہم سوچنا نہیں چاہتے یا ذہن میں نہیں آتی, وہ کیا ہے؟ ہم میں سے کتنوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کا دل ہوتا ہے. پیرنٹ سے 2-3 دن دور رہیں تو لڑائی بھی ہوتی ہے نا تو یاد آ جاتے ہیں. بچوں سے 10 دن جاتے ہیں ایک شہر دوسرے شہر, 5-10 دن کے اندر یاد آ جاتے ہیں. اور اب تو اللہ تعالیٰ نے سہولیات دی ہیں, اسکائپ وغیرہ مختلف چیزوں سے ہم کانٹیکٹ کر لیتے ہیں. لیکن وہ ذات جو انسانوں میں ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے, سب سے زیادہ, کیا کہا؟ اس شخص, کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اپنے والدین سے, اپنے گھر والوں سے, اور حتیٰ کہ اپنی ذات سے. لیکن اس ذات سے ہم ابھی مل نہیں سکتے. کیا یہ ایک ایسی پرابلم ہے لائف میں جو مجھے پریشان کرتی ہے؟ صحابی آتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا سب صحیح ہوتا ہے, ہمارا ایمان صحیح ہوتا ہے. جب گھر پہ جاتے ہیں پرابلمس. ایک صحابی نے کہا کہ ابھی تو آپ دنیا میں, جب دل ہوتا ہے میں مسجد آتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں اور آپ کو پاتا ہوں, لیکن جب آپ چلے جائیں گے یا جب آخرت میں ہوں گے تو آپ کہاں ہوں گے, ہم کہاں ہوں گے؟ آپ سے ملاقات پتہ نہیں ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. لیکن یہ پریشانی ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, اتنی آسائشیں دی ہیں, دنیا میں اتنے محبت کرنے والے دیے ہیں, لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نہیں مل سکے ابھی تک. اور اس دنیا میں شاید خواب کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہ ہو کہ ہم ان کو دیکھ بھی پائیں اصل میں. اور ان کی لائف کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنایا کہ ان کے جیسے ہونے لگا, اور ہم ان کی جیسی زندگی بھی نہیں چاہتے. ہم واقعتاً ان کی جیسی زندگی نہیں چاہتے. ان کا گھر کتنا بڑا تھا, ان کی وائف کہتی ہیں جب وہ سجدہ کرنا چاہتے تھے تو مجھے اپنے آپ کو سمیٹنا پڑتا تھا, اتنی جگہ ہوتی تھی. مہینے تک کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکا تھا, 2 کالی چیزوں پہ ہمارا گزارا ہوتا تھا, ایک پانی پہ, ایک کھجور پہ. عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں اور زمین پہ چٹائی پہ لیٹنے کی وجہ سے آپ کی کمر پہ نشان آئے ہوئے, اور ان کو دیکھ کے رونا ہو جاتا ہے کہ اس دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ اتنی عیش و آسائش میں ہیں اور آپ ایسی حالت میں ہیں. یہ ان کی محبت تھی نبی کے لیے.
یہ ان کی چاہت تھی کہ ہم نبی جیسے ہوں، ہم نبی جیسی زندگی گزاریں. ایک صحابی چل رہے ہیں حج یا عمرے کے راستے میں ہیں اور وہ ایک جگہ پہ جاتے ہیں آؤٹ آف دا وے اور جا کے واش روم وغیرہ جاتے ہیں. تو ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے کس وجہ سے کیا؟ میں نے صرف اس وجہ سے کیا کیونکہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو آپ نے ایسا کام کیا تھا. اور ہم کتنی ہی چیزیں جو ہم اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ سنت میں آ جاتی ہیں. کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمارا بلیف تقریباً ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دین کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتی ہیں. کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں آتے ہیں نہیں ان کی لائف میں اچھا تھا، ہماری لائف میں نہیں ہو سکتا. جب تک یہ چیزیں رہیں گی لائف میں جو ٹیسٹس آ رہے ہیں ہم ان کی حقیقت کو کبھی نہیں سمجھ سکیں گے. اور حقیقت کو سمجھنا تو دور کی بات، ہم ان سے دیکھیں عذاب اور مصیبت میں فرق پتہ ہے کیا؟ دنیا میں عذاب ہے یا مصیبت ہے کیسے پتہ چلتا ہے؟ کس طرح پتہ؟ کیا کرائٹیریا ہے اس کا؟ کرائٹیریا صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس کے دیکھنے کے بعد آپ اس میں ریئیکٹ کیسے کر رہے ہیں. اگر ایک لائف میں ڈیفیکلٹ سچویشن آئی، کسی کی ڈیتھ ہوئی اور اس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے تو یہ عذاب ہے؟ نہیں. مشکل سے مشکل چیز آ جائے، بڑے سے بڑا لاس ہو جائے، لیکن اگر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریے تو یہ عذاب نہیں ہے. اور اگر 1000 روپے بھی مل جائیں اور اس 1000 روپوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے تو یہ اس سے بڑا عذاب ہے. عذاب اور مصیبت میں صرف یہ فرق ہے. ریالٹی سیم رہے گی، آبجیکٹیو ریالٹی سیم رہے گی، صرف میرے دیکھنے کا اور میرے ریاکشن سے فرق پڑے گا کہ وہ ریالٹی کو میں اپنے لیے کیا چاہ رہا ہوں. اگر میں اس کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی چاہ رہا ہوں تو وہ واقعتاً ایک اپرچونٹی رہے گی جس کے تھرو میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہوں. لیکن اگر میں ایسا نہیں کرتا، میں صبر نہیں کرتا، میں اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں کرتا، میں اللہ تعالیٰ پہ تقوی نہیں رکھتا، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، میں اللہ تعالیٰ کو اگر اچھائی میں یاد نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعارف الی اللہ فی الرخاء، جب تمہارے معاملات اچھے ہوں، جب تمہارے دن اچھے گزرتے ہوں، ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کی عادت قرآن میں بتائی تھی. کیا بتائی تھی؟ کہ جب اس کو اچھائی آتی ہے نا تو وہ سکون سے گزرتا ہے. جب اس کو اپنی لائف میں ڈیفیکلٹی آتی ہے تب وہ کمپلین کرنے لگتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب پرابلمز آتی ہیں اس وقت تو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کا معاملہ سیٹل ہوتا ہے وہ ایسے چلتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کی کیٹیگری میں جا رہے ہوں جو مشکلات کے وقت تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں لیکن اچھے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو تم اچھے وقتوں میں یاد رکھو گے تو وہ تمہیں تمہاری مشکلات کے وقت بھی تمہیں یاد رکھے گا اور وہ تمہیں یہ توفیق دے گا کہ تم ہر صورت میں اس کی طرف پلٹو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا گیا کہا گیا اس پہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسان کرے. مجھے 1 سیکنڈ یہ پڑھنے دیں. کچھ اعلانات کا کہا گیا ہے، فیڈ بیک فارم فولڈر کے اندر ہیں، ان کو فل کر دیں پلیز، اور ان کو پھر آپ پلیز ہمیں دے دیجیے گا تاکہ اس کی بیسس پہ انشاءاللہ ہم جو فیوچر میں امپرومنٹس کر سکیں کریں. اچھا کیا بیچ میں جب چاہیں بریک لیجیے گا والنٹس. اچھا اور کیا کہنا ہے؟ سمجھ کھانا ہے، کھانا ہے، کھانا اچھا. اور کھانے کا ارینجمنٹ ہے لیکن پہلے نماز ہوگی انشاءاللہ، تو پھر آپ سب سے گزارش ہے کہ کھانا ہمارے ساتھ کھا کر جائیں. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. والنٹیئرس کیا کہنا ہے بھائی؟ والنٹیئر کے لیے بھی بول دیں آپ، اور فیڈ بیک فارم پہ والنٹیئرس کے لیے کیا بولتے ہیں؟ والنٹیئر کی نیڈ، والنٹیئر چاہیے، نیڈ. اچھا جی، ہم اس طرح کے الحمدللہ پروگرامز کرتے رہتے ہیں، مختلف ورکشاپس کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا یہ ارادہ ہے انشاءاللہ کہ ہم تقریباً مہینے کی 1 سے 2 جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ کریں مختلف ٹاپکس پہ. تو کن ٹاپکس پہ کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کا فیڈ بیک بھی ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے. جن ٹاپکس کی آپ کو نیڈ فیل ہو وہ بھی ہم انشاءاللہ کوشش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو بھی میٹرز ہیں اس کے لیے ہمیں بالکل ضرورت ہوتی ہے والنٹیئرس کی کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرا سکیں تاکہ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے ہم ایکسپیرینس اچھے سے اچھا کر سکیں. تو جو صاحب یا صاحبہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں وہ پلیز رجسٹریشن ڈیسک وغیرہ سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.